ایک بات خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں، میرا جو تجزیہ ہے نا، اس زمانے میں گمراہی کی سب سے بڑی وجہ ہے ادھوری تحقیق. ادھوری تحقیق. کوئی شخص بھی کسی بھی معاملے میں پوری تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو کسی چیز کے بارے میں مکمل تحقیق کرو، یا پھر جو پہلے سے محقق ہے اس کی تقلید کرو. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ہمارے ہاں نہ تحقیق ہوتی ہے اور نہ کسی پڑھے لکھے کی تقلید ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے؟ بڑا عجیب کام ہوتا ہے ہمارے یہاں. ہوتا یہ ہے، تحقیق تو ہوتی نہیں ہے، ہوتی اندھی تقلید ہے، اور نام اس اندھی تقلید کو دیا جاتا ہے تحقیق کا. جو بھی یوٹیوب پہ بیٹھ کے جو مرضی پھینک دے، اس کی باتوں کو سنا جاتا ہے، اس سے پھر ایک رائے قائم کی جاتی ہے، اور اس رائے میں اتنے ایکسائٹڈ، اتنے جذباتی کہ اس کے خلاف سننا پسند نہیں کرتے. یہ اندھی عقیدت ڈاکٹروں سے بھی ہے، حکیموں سے بھی ہے، مذہبی رہنماؤں سے بھی ہے، بزرگوں سے بھی ہے، ہر ایک سے ہے. سیاسی جماعتوں سے بھی ہے، مذہبی جماعتوں سے بھی ہے. تو ایک باطل کی بنیاد پہ آپ نے ایک عمارت کھڑی کی، اور پھر اس عمارت کی دفاع میں لگ گئے آپ. یہ سب سے بڑی گمراہی کی وجہ ہے ہر فیلڈ میں. دوسرا، ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا. یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں بھی مثالوں سے بات کو انشاءاللہ سمجھاتا ہوں. اس طرز عمل کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ درست تجزیہ کرنا، درست فیصلہ کرنا یہ ممکن نہیں رہا ہے جب آپ کا طریقہ ہی غلط ہوگا. اور جب درست راستے تک پہنچنا ممکن ہی نہیں رہا تو پھر انسان کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے. اس درست راستے پہ چلنے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو خود احساس ہوتا ہے کہ میری پوری عقیدت اور نظریے کی جو بنیاد ہے وہ جذبات پہ قائم ہے، دلائل پہ قائم نہیں ہے. وہ دلائل پہ قائم نہیں ہے. سیاسی تجزیے دیکھ لیا نا آپ، سیاسی تجزیے فلاں مجھے لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں، یہ فلاں صحافی کا بیان سنیں، کتنا زبردست اینالائز کیا اس نے، کتنی زبردست ریسرچ ہے اس کی. وہ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ صحافی کو سن کے نا مجھے بڑی شاباش دیں گے، یار خاندانی کام ہو گیا. تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ یہ صحافی جس شخص کے بارے میں تبصرہ کر رہا ہے، اس شخص کے بارے میں تو ایک معیار ہے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر ایک نئے تجزیے شروع ہو جائیں گے یوٹیوب پہ. میں تو ایک اصولی بات کروں گا نا. میں نے کہا کسی بھی شخصیت کے بارے میں جب تجزیہ کیا جاتا ہے نا، کوئی بھی الزام لگے، دیکھو دنیا میں اصول یہ ہے، جب بھی کسی پہ کوئی الزام لگتا ہے تو ملزم کو حاضر کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ ملزم کو صفائی کا موقع دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا؟ بولو نا. دیا جاتا ہے. نہیں، قانون تو یہ ہے نا کہ دیا جائے، پریکٹیکلی نہیں دیا جا رہا وہ ایک الگ بات ہے. میں دیکھیں اس پاکستانی عدالتوں کی بات نہیں کر رہا، ایک اصول کی بات کر رہا ہوں. اول تو پاکستانی عدالتوں میں بھی موقع تو دیا جاتا ہے، اتنا بھی نہیں ہے کہ موقع ہی نہ دیا جاتا ہو. صحیح ہے، صحیح. حضرت ایسے نا اندھی لگ جاتی.
یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل موقع نہیں دیا جاتا. اگر عدالتوں میں ایسا اتنی دھاندلی ہو رہی ہوتی ہے نا تو پورا نظام کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی. کوئی بھی اٹھ کے جاتا, ہم سے کتنے لوگوں کو دشمنی ہے, جا کے کیس دائر کر دیتا تو کیا کورٹ فوراً وارنٹ جاری کر کے مجھے اندر کر دے گی یا موقع دے گی؟ ٹھیک ہے, دھاندلیاں بھی ہوتی ہیں, لفافے بھی جاتے ہیں, لیکن پوری دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص جائے اور صرف اس کے دعوے پر, اس کے بیان پر ملزم کو ملزم سمجھ کے اریسٹ کر دیا جائے. تو دنیا میں کہیں بھی, یعنی قانون یہ ٹھیک ہے اس کے خلاف ہوتا ہوگا, لیکن لا تو یہی ہے نا. عقل کیا کہتی ہے؟ جس پہ بھی الزام لگا ہے جب تک اس سے خود نہ رابطہ کیا جائے یا اس سے اس کو موقع نہ دیا جائے, اس وقت تک اس الزام کو سچا ثابت نہیں مانا جاتا. لیکن آپ ٹی وی پہ دیکھ لو اینکروں کو, صحافیوں کو, فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں یوں ہے, فلاں یوں ہے, فلاں سے پوچھو, پوچھتے ہی نہیں ہیں. اچھا, یہاں لوگ ایک بات بھی کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں سے رابطہ ہی نہیں ہے, تم کیسے پوچھیں؟ بھائی ہم کیسے پوچھیں؟ تو دیکھو, اگر آپ کا کسی سے رابطہ ممکن نہ ہو اور اس پہ الزام لگ رہا ہو اور آپ کہو کہ ہم کیسے پوچھیں, بالکل صحیح ہے کہ ہر شخص سے آپ کے لیے صفائی طلب کرنا ممکن نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ پھر آپ خاموشی اختیار کر لیں کہ یار ہمیں نہیں پتا یہ الزام ٹھیک ہے یا غلط ہے, کیونکہ ہمارے لیے تحقیق ممکن نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ دیکھو, ایک آدمی آپ سے آ کے کہتا ہے کہ فلاں چور ہے, فلاں سے آپ کا رابطہ ممکن نہیں ہے. آپ پوچھتے ہو یار تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ چور ہے؟ اس نے دلائل دیے مختلف. آپ کہو یار ہو سکتا ہے ان سب باتوں کا اس کے پاس کوئی جواب ہو. جس نے الزام لگایا وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ پوچھ کے دیکھ لو. آپ کہہ میرا رابطہ ممکن نہیں ہے. کہا جب آپ کا رابطہ ممکن نہیں ہے تو جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مان لو. تو مان لو گے کیا؟ کوئی قانون کہتا ہے مان لو؟ آپ کہو گے یار چونکہ میرا رابطہ ممکن نہیں ہے تو نہ میں آپ کو غلط کہتا ہوں نہ اس کو غلط کہتا ہوں, کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل ہو, مجھے تو نہیں پتا. آپ سچ بول رہے ہیں کہ وہ سچا ہے, لہذا میں اس بارے میں کیا کرتا ہوں؟ خاموشی. لیکن آپ قوم میں چھوٹے سے چھوٹا آدمی, بڑے سے بڑا آدمی اٹھا کے دیکھ لو, پاکستان میں خاموش کوئی بھی نہیں ہے. ایک بندہ بھی خاموش نظر نہیں آئے گا کہ یار مجھے نہیں پتا صحیح کون ہے غلط کون ہے. ہر شخص کو سب کچھ معلوم ہے پاکستان میں. ہر ادارے کے بارے میں رپورٹ ہے ہر شخص کے بعد, ہر شخصیت کے بارے میں رپورٹ ہے ہر شخص کے پاس, اور ہر مذہبی اسکالر کے بارے میں رپورٹ ہے, ہر سیاستدان کے بارے میں رپورٹ ہے, ہر ادارے کے بارے میں رپورٹ ہے, یورپ کے بارے میں رپورٹ ہے, امریکہ کے بارے میں رپورٹ ہے, روس کے بارے میں رپورٹ ہے, ہٹلر کے بارے میں رپورٹ ہے, محمد بن قاسم کے بارے میں رپورٹ ہے, بنو امیہ کے بارے میں رپورٹ ہے, بنو عباس کے بارے میں رپورٹیں ہی رپورٹیں ہر شخص کے پاس. اور ایسے کانفیڈنٹ ہوتا ہے وہ اپنی رپورٹوں میں کہ جیسے اس پر وحی نازل ہوئی ہے اور جبریل نے اتر کے اس کو فلاں کے بارے میں بتایا ہے. تو یہ اصول ذہن میں بنا لیں کہ پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو, خاموشی اختیار کریں جب تک یقینی علم نہ آ جائے. ہمیں اپنی زبانوں کو کیا دینا ہے؟ لگام دینی ہے. بھائی ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ کہتے ہوئے جان نکلتی ہے. منہ سے یہ کہہ دینا بھائی میرے پاس معلومات نہیں ہے. مجھے لوگ آ کے پتہ نہیں کس بیسیوں قسم کے لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے. مجھ سے کہتے ہیں نا, میں کہتا ہوں مجھے نہیں پتا, کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا. تو بھائی ہمیں ہی نہیں پتا یار, ساری چیزیں ایک آدمی کو تھوڑی پتا ہوں گی. لیکن میں حیران اس پر ہوتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا جو بیسیوں لوگوں سے ملتا ہے, اور آپ کو پتا ہے جو سارا دن میں کسی سے بھی نہیں ملتے, اس کو سب پتا ہے, اور ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے سر پہ مسلط ہو کے کہ یہ بیان دو آپ. تو یہ چیز ہر لحاظ پہ انسان کو گمراہ کرتی ہے, سیاسی سطح پہ بھی, معاشی سطح پہ بھی انسان کو تباہ کرتی ہیں یہ چیزیں. آپ دیکھ لینا جو تجزیے, صحافیوں کے تجزیوں سے کبھی متاثر بولو نہ ہوا کرو. یوٹیوب کے اور ٹی وی پہ جو صحافیوں کے تجزیے ہیں, بہت کچھ گیم کھیلا جاتا ہے, بہت کچھ دائیں بائیں کیا جاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں ان صحافیوں کو جھوٹا بولو, آپ جھوٹا بولنے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے,
آپ یہ فیصلہ کرو بھائی ہمیں نہیں پتا کہ ٹوپی کرا رہا ہے, گھما رہا ہے یا سچ بول رہا ہے, میرے پاس اس کی نالج نہیں ہے. یہ تو ایک طے شدہ حقیقت ہے میرے بھائی. ہمارے ملک میں صحافی بہت سارے وہ لفافہ خور ہیں, ان کی ایک پالیسی ہوتی ہے. آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ کو کیسے پتا چلا, آپ نے اتنا بڑا الزام لگا دیا. جب آپ صحافیوں کو سننا شروع کرتے ہیں نا تو آپ کو ایک چیز کا اندازہ ہوگا کہ یہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. ان کا سب سے بڑا مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے, یہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں بسا اوقات جس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں اور پازیٹیو ایفیکٹ کم ہیں. اس کا مطلب قوم سے ہی مخلص نہیں ہے, ملک سے ہی مخلص نہیں ہے. تو جو آدمی ملک اور قوم سے مخلص نہ ہو, کیا وہ صحیح ہو سکتا ہے؟ کیا اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو بیان دے رہا ہے یہ 100% درست ہے؟ قرآن کہتا نہیں ہے کہ فاسق اگر کوئی خبر لے کر آئے تمہارے پاس تو جب تک آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق نہ ہو جائے اس خبر کو سچا مت سمجھو. تو جب ایک آدمی کا فاسق ہونا ثابت ہو گیا کہ یار یہ ایسی بات کر رہا ہے, اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ زیادہ ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے سامنے جب کوئی کسی کی غیبت کرتا تھا نا تو حضرت فرمایا کرتے تھے جب بھی کوئی آپ کے سامنے کسی کی غیبت کرے تو ایک جملہ اس کو بول دیا کرو کہ یار تم جس کا جرم میرے سامنے بیان کر رہے ہو میں نے اس کو برائی کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. تم نے دیکھا اس کو, وہ چھپ کے برائی کر رہا تھا, تم نے اس کو دیکھ لیا, تم پہ فرض تھا کہ اس کی برائی پہ پردہ ڈالتے, تم نے پردہ ڈالنے کے بجائے میرے سامنے بیان کر دیا, تو تمہارا برا ہونا تو میری نظر میں ثابت ہو گیا. اس پر تو دلیل ہے, میں مشاہدہ کر رہا ہوں, اس کی برائی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے, تو تمہاری برائی پر تو میں گواہ ہوں کہ تم 2 نمبر آدمی ہو, غیبت کر رہے ہو. نمبر 2, غیبت کی وجہ سے تمہارا برا ہونا, فاسق ہونا, گنہگار ہونا بھی ثابت ہو گیا, اور برے آدمی کی خبر پہ اعتماد نہیں ہوتا. تو ہمیں کیا اعتماد کو تو سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. کتنی آسانی سے مسئلہ حل کیا کہ نہیں کیا؟ بھائی کیا ہو گیا, 2 منٹ میں مسئلہ حل ہو گیا. بھائی کوئی آپ کے سامنے آگے غیبت کر رہا ہے کسی کی, کسی نے کوئی چھپ کے گناہ کیا, کسی نے دیکھ لیا آپ کے سامنے آ کے بیان کر رہا ہے, تو یار ہمیں اس کا تو پتہ نہیں لیکن تیرا پتہ ہے کہ تو 2 نمبر آدمی. تو بعض صحافی ٹیلی ویژن پہ اس طرح کے ان کے اسٹیٹمنٹ ہیں, ایسے تبصرے ہیں جس سے رزلٹ کیا نکل رہا ہے, آپ کے دل میں ملک سے محبت کے بجائے نفرت, اداروں سے محبت کے بجائے نفرت. نتیجہ اس کا بالآخر یہ نکل رہا ہے کہ ملک کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے. تو وہ کیسے نیک لوگ ہو سکتے ہیں بھائی, جو آپ کو اس طرح ایسے ٹریک پہ ڈال دیں, ایسے راستے پہ ڈال دیں کہ آپ ان فیوچر آپ کا فیوچر ہی کہیں بیڑا غرق ہو جائے. ہر فیلڈ میں ایسا ہی ہے. 3 چیزیں زیادہ سنی جاتی ہیں جو عام لوگوں کی ہیں. ایک مذہب کو سنا جاتا ہے, ایک سیاست, اور تیسرا صحت. لوگ ڈاکٹروں کو بہت سنتے ہیں, حکیموں کو بہت سنتے ہیں. آپ دیکھ لیا کریں نا, کوئی بھی کسی سائنسدان کا کلپ آئے گا نا جو ناسا کے بارے میں جانے کی باتیں بتا رہا ہوگا, اس کو نہیں لوگ سنتے. کچھ 8-10 سائنسدان قسم کے لوگ سن رہے ہوں گے اس کو بیٹھ کے. ہمارے ہاں پاکستان میں جو سب سے زیادہ جو چیزیں وائرل ہوتی, یا پھر بے حیائی, جن لوگوں کا یوٹیوب پہ چینل نہیں چل رہا ہوتا اپنی بیگم کو لے آئے مارکیٹ میں, دے دنادن چینل چلنا شروع ہو جاتا ہے. بیگم کو ادھورے لباس میں لے آئیں, تھوڑا بے حیائی والی ویڈیو بنانا شروع کر دیں بیگم صاحبہ کی, یا بہن گھر کی لیڈیز تھوڑا سا فحش لباس ہو تو آپ دیکھو ٹھک ٹھک چینل ایک دم بوس مارتا ہے. کیونکہ ٹھرکی پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ پھر وہی نیگیٹو بات ہو جائے گی, اور یہ تو مشاہدہ ہے کہ ٹھرک کی کمی نہیں ہے. اس کا تو سب سے بڑی دلیل یہی ہے نا کہ آپ کوئی چینل بنائیں, تہذیب کے دائرے میں لے کے چلائیں, تو اس میں تو آپ میں بہت زیادہ کوئی قابلیت ہوگی تو اوپر جائے گا, ورنہ اوپر نہیں جائے گا. لیکن آپ لڑکیوں کو لانا شروع کر دیں اس میں ادھورے لباس میں, تو وہ چینل ٹھا کر کے اوپر جاتا ہے. تو یہ تو نظر آ رہا ہے نا, یہ کوئی بلا تحقیق خبر تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ فالٹ کس کا ہے؟
قوم میں ٹھرکی بھی، میں نہیں کہہ رہا زیادہ تر ٹھرکی ہیں، لیکن کم نہیں ہے، بہرحال بہت بڑی تعداد ایک ٹھرکیوں کی پائی جاتی ہے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ آپ کھانا پکانے کی کوئی ترکیب بتائیں، آپ آدمی ہو تو اس میں بھی کچھ لوگوں کے چینل بہت اوپر جاتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی قابل ہیں. لیکن وہی کوئی خوبصورت سی جوان لڑکی اور ادھورے لباس میں ٹماٹر کاٹنے کی ترتیب بتا رہی ہوگی صرف، تو اٹھا کر کے ایسا چینل بوس مارتا ہے. تو 4 چیزیں چلتی ہیں پاکستان میں جو زیادہ جن کو لوگ سنتے ہیں سوشل میڈیا پہ. ایک ٹھڑک، اس پہ تو میں تبصرہ نہیں کروں گا، وہ تو ناجائز ہے، اور اس کو لوگ ایک بات ہے کہ سمجھتے غلط ہیں کہ یار یہ کیا ہے، یہ غلط ہے. اس پہ کوئی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو، کہ میں اس کو کہوں کہ یہ غلط ہے. لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے، غلط ہے بھائی. دوسرا، سیاست، بہت زیادہ سیاسی تجزیے بہت سنے جاتے ہیں. تیسرا، میڈیکل سائنس، چاہے وہ طب یونانی ہو، حکیمی باتیں ہوں، مورنگا کے، یہ کیا ہے مورنگا کہتے ہیں نا، یہ جو ہم نے بھی پودا لگایا مورنگا، اس کے بے پناہ فضائل، لہسن کے بے پناہ فضائل، ٹماٹر کے فضائل پر کوئی کلپ آ جائے تو بہت دے دنادن چلتا ہے. لیکن اس میں بس یہ ضروری ہے کہ فضائل اتنے ہوں کہ جو فضائل بیان کرنے والا ہے نا اس کو بھی نہیں پتا ہو کہ میں، یہ مجھے بھی نہیں معلوم، نہیں بس پھینکے جا رہا ہوں، تو وہ دے دنادن چلتا ہے. میڈیکل سائنس کے کلپ بہت چلتے ہیں ڈاکٹروں کے، تو مذہبی بہت چل رہے ہوتے ہیں، مذہبی. ان تمام شعبے میں جن میں ہمارے لوگ بہت زیادہ سوشل میڈیا کو سنتے ہیں، ان تمام شعبوں میں یہ فالٹ ہے کہ تحقیق یا تو محقق کی تقلید کرو، کوئی ایسا ریلائبل ڈاکٹر ہے جس کا ڈاکٹر ہونا ثابت ہو جائے کہ یہ سمجھدار ڈاکٹر ہے، پھر وہ تحقیق پیش کر رہے ہیں، مان لو کہ یار صحیح کہہ رہا ہوگا. لیکن اگلے کا ہی نہیں پتا چل رہا آپ کو کہ یہ خود کتنا وزن ہے اس کا، پھر وہ تحقیق بھی پیش کر رہا ہے نا، تو آپ میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ یہ پہچان سکو کہ یہ صحیح تحقیق پیش کر رہا ہے یا غلط تحقیق. لوگ کہتے ہیں ریفرنس، حوالے، یار کسی بھی کتاب میں لکھ کے کچھ بھی پیش کر دو حوالہ ہی بن جاتا ہے، وہ عوام کو کیا پتا چلے گا کہ کیا ہے یہ. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جنازہ کے بعد دعا، میں نے کہا ثابت نہیں ہے نماز جنازہ کے بعد دعا. کہنے کسی کتاب میں لکھا ہے. میں نے کہا کتاب میں جنازے کے بعد دعا ہونا لکھا ہوگا تو ہم مانیں گے، نہیں ہونا لکھا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسے تو بہت ساری چیزیں نہیں ہیں دنیا میں. یعنی مینٹل لیول دیکھیں، دیکھو جب کسی چیز کا دعویٰ کیا جاتا ہے نا تو اس کا ہونا ثابت کیا جاتا ہے، اس کا نہ ہونا ثابت نہیں کیا جاتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں نا، میں کہتا ہوں یہ زید نے میرے پیسے چوری کیے ہیں، اور کورٹ میں لے گیا میں اس کو کہ جی زید صاحب نے میرے پیسے چوری کیے ہیں. کورٹ کہے کہ تم یہ ثابت کرو کہ تم اس نے چوری کی ہیں. میں کہوں گا جج صاحب میں تو ثابت نہیں کرتا کہ اس نے چوری کی ہیں، آپ یہ ثابت کریں کہ اس نے چوری نہیں کی ہیں، یا یہ زید ثابت کرے گا کہ میں نے چوری بولو نہیں کی ہے. تو جج کیا کہے گا کہ یار آپ پہلے دماغ کا علاج کرائیں، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد پھر آپ عدالت آئیں. یہی کہے گا نا کہ کسی چیز کے ہونے پہ دلیل پیش کی جاتی ہے، نہ ہونے پہ دلیل پیش نہیں کی جاتی. اب نماز جنازہ کے بعد جو دعاؤں کا رواج ہو گیا ہے، تو جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ کہاں سے ثابت ہے، تو کہہ رہے ہیں منع کہاں ہے، منع کہاں ہے. اس کی تھوڑی دلیل ہوگی، دلیل کسی چیز کے وجود کی ہوتی ہے کہ یہ کہاں ہے، نبی نے کہاں نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی، آپ دکھائیں یہ. تو جیسے اس کے بعد آپ کسی سے مطالبہ کر رہے ہو کہ یار اس کی کوئی دلیل پیش کرو ہمارے سامنے، اور اگلا یہ کہنا شروع میں، پتہ نہیں مثال کیا دے رہا تھا، اتنی کھچڑی پک رہی ہوتی ہے بیان میں، بہت ساری چیزیں نا آپس میں مکس ہو رہی ہوتی ہیں. کیا مثال دے رہا تھا یہ، وہ تو سنی تو جاتی ہیں. ہاں میں اس کے ایک واقعہ بیان کر رہا تھا کہ میں نے یہ دلیل دی، میں نے کہا یار نماز جنازہ کے بعد دعا ثابت نہیں ہے. تو وہ جواب میں کہنے لگے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ثابت نہیں ہے. میں نے کہا یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ثابت ہے، یہ لکھا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے کہ ثابت نہیں ہے. ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نکال کے لے آؤ گے پھر.
بہت ساری چیزیں ہیں نا, آپ نکال کے لے آؤ گے کہ یار منع بھی تو نہیں ہے. مثال کے طور پر اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے, ہم کہتے ہیں یہ کہاں ثابت ہے حدیث میں؟ تو جواب یہ ملتا ہے کہ منع کہاں ہے, منع کہاں ہے؟ تو میرے بھائی پھر لا الہ الا اللہ جب اذان ختم ہوتی ہے تو آگے محمد رسول اللہ بھی لگا دیں آپ اس میں آگے. ہم جب کہیں گے یہ تو آپ نے اذان میں محمد رسول اللہ کا اضافہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ کہہ سکتے ہیں اذان میں منع کہاں ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہ بولو, منع کہاں ہے؟ پھر اگر کسی نے اللہ اکبر شروع میں 4 دفعہ پڑھا جاتا ہے, 6 دفعہ پڑھنا شروع کر دیا, آپ کہیں یار یہ اذان تو اللہ اکبر 4 دفعہ تھا, شروع میں آپ نے 6 دفعہ کہاں سے کر دیا؟ تو کہاں 6 دفعہ منع کہاں ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے یہ 6 دفعہ لکھا ہوا کہاں ہے, یہ دکھاؤ. یہ تھوڑی ہوگا کہ منع کہاں ہے. اسلام تو مکمل ہو چکا نا, جتنا ہم تک پہنچا ہے اتنا ہم مانیں گے, اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن ہم نہیں کریں گے. تو اب اگر کوئی شخص کوئی ریسرچ, ہاں مجھ سے وہ کہنے لگے لکھا ہوا کہاں ہے. جب میں نے یہ مثال دی نا, میں نے کہا جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے ہونے کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے, نہ ہونے کا ثبوت پیش نہیں کیا جاتا. لیکن وہ مصر رہے کہ نہیں جی کسی کتاب میں دکھائیں کہ جنازے کے بعد دعا ثابت نہیں ہے. لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ بار بار میں نے کہا ہاں لکھا ہوا ہے. کہہ رہے کہاں لکھا ہوا؟ میں نے کہا میں نے ابھی لکھا ہے گھر جا کے, یا نہیں لکھا تو گھر لے جا کے لکھ دوں گا, آپ کو دکھا دوں گا, دیکھو یہ کیا ہے, لکھا ہوا ہے. ہر چیز میں بغیر تحقیق, اور جو تحقیق کے اہل نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو محقق کہتے ہیں, جو تحقیق کے اہل نہیں ہیں. پروپیگنڈا اتنا ہے. یہ جو آج کل کے 2 نمبر مذہبی اسکالرز آ رہے ہیں نا, یہ خوب سمجھ لیں, جب دلائل سے کسی کی بات کا جواب دیا جائے نا, ان میں اگر تحقیق کا مادہ ہوتا یہ خود درست ہوتے. تو ایک کام تو یہ کرتے کہ جب بھی کسی بات کا جواب دلیل سے دیا جاتا ہے, ان کی کسی بات کا جواب, تو اس پوری دلیل کو نقل کرتے کہ بھائی زبردست جواب آیا بھائی, پھر اس پہ اعتراض کرتے کہ اس جواب میں یہ کمزوری ہے. لیکن میں نے جتنے مذہبی اسکالر یوٹیوب پہ 2 نمبر دیکھے ہیں, ان میں ایک بھی حق پرست نہیں ہے. جب ان کی تحقیق کے خلاف تحقیق پیش کی جاتی ہے نا, وہ اس تحقیق کو پبلک کے سامنے لاتا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب وہ اپنا نظریہ تھوپنے پہ لگے ہوئے ہیں, وہ خود تحقیق نہ کرنا چاہتے ہیں, نہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے ہیں. ورنہ بتاتے نا کہ یار زبردست بات سامنے آ گئی, تو میرا تو نظریہ غلط ثابت ہو گیا, تو میں تو چونکہ حق کا متلاشی ہوں, لہذا یہ دیکھو یہ زبردست بات میرے سامنے آ گئی ہے. لیکن جتنے 2 نمبر مذہبی اسکالرز ہیں جن کا علماء سے لنک نہیں ہے, وہ سب میں یہ چیز آپ کو کامن نظر آئے گی کہ جب ان کی بات کا جواب دیا جائے وہ اس کو غائب کر دیتے ہیں, پی جاتے ہیں. اس کا مطلب وہ تحقیق نہیں کرنا چاہتے. ہم دارالعلوم کرنگی میں تھے, میرا متعدد مرتبہ دارالعلوم کرنگی میں بڑے علماء کی جوتیوں میں بیٹھنے کا ہمیں موقع ملا مجلس تحقیق میں. میں نے وہاں ایک چیز نوٹ کی, جتنے بڑے سینئر علماء تھے ان کا جب کوئی موقف ہوتا, ان کی ایک رائے تھی کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, جو بھی رائے تھی, تو جب کوئی سامنے ان کی رائے کے مخالف بات کرتا تو کان لگا کے بڑے غور سے سنتے اس کو, ایسے سنتے جیسے بالکل ایسے بن جاتے جیسے ہمیں کچھ نہیں آتا. اور اتنے غور سے اس لیے سنتے تاکہ ہو سکتا ہے بھائی سامنے والا کوئی ایسی دلیل پیش کر رہا ہو جس پر ابھی تک ہماری توجہ نہ گئی ہو. ہم ان کے انداز سے بڑے متاثر ہوتے کہ اتنے بڑے لوگ ہیں اور کوئی چھوٹا بھی بات کر رہا ہے نا تو ایسے کان لگا کے سن رہے ہیں, اور کہتے بھائی ہم تو بیٹھے اس لیے تاکہ ہمیں سیکھنے کا موقع ملے. جب آپ کا یہ اسٹائل ہوتا ہے نا تو یہ علامت ہوتی ہے کہ آپ اپنی رائے تھوپنا نہیں چاہتے, بلکہ واقعی آپ حق کے متلاشی ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ حق ہو. ہمارے ہاں قوم میں بھی یہ فالٹ ہے, قوم بھی سیدھا راستہ نہیں چاہتی. ہمارے محلے میں نا ایک چور پکڑا گیا, اس سے یہ واقعہ سمجھ میں آئے گا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. ہمارے محلے میں بچپن کا واقعہ ہے, ایک بندہ تھا بے روزگاری سے متاثر ہو کر اس نے کسی کے گھر میں چوری کی, پکڑا گیا, پولیس والوں نے طبیعت سے ڈھونڈا اس کو, خیر کچھ دن کے بعد جیل سے چھوٹ کے آ گیا.
مجھے ایک دن اپنا واقعہ بتا رہا ہے, میں نے کہا کچھ دن کے بعد ملنے کے لیے گیا, کیا حال ہے بھائی, خیریت سے؟ کہہ رہا خیریت نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے یار جہاں بھی کہیں چوری ہوتی ہے نا تو پولیس والے احتیاطاً سب سے پہلے اٹھا کے مجھے کوٹتے ہیں. کہہ رہے وہ جرم تو میں نے کیا تھا, میرا پٹنا بھی بنتا تھا, کٹنا بھی بنتا تھا, اب تو میں نے نہیں کیا بھائی, کیونکہ شک کس پہ جاتا ہے پولیس والوں کو سب سے پہلے؟ اسی پہ جاتا ہے. شک جانا منع نہیں ہے, لیکن صرف وسوسے اور شک کی بیس پہ کوٹنا پیٹنا یہ کیا ہے؟ اب مجھے نہیں پتا وہ صحیح کہہ رہا تھا غلط کہہ رہا تھا, بظاہر تو لگ رہا تھا کہ صحیح کہہ رہا ہے کیونکہ جس طرح سے وہ غمزدہ بیٹھا ہوا تھا. کہہ رہا ہے یار پورے محلے میں کہیں چوری ہو تو احتیاطاً مجھے لا کے پہلے چترول لگائے جاتے ہیں کہ تو نے تو نہیں کیا, جب ثابت ہو جاتا ہے میں نے نہیں کیا چھوڑ دیتے ہیں مجھے. پھر کہہ رہے ہیں کہیں چوری ہو تو پھر مجھے اٹھا کے پہلے میرے چترول لگتے ہیں, بھائی تو نے تو نہیں کیا. کہہ رہے یار میں واجب الچترول بن گیا ہوں, میں تو بلا وجہ پٹ رہا ہوں میں. اگر بالفرض پولیس والے ایسا کر رہے تھے تو صحیح کر رہے تھے غلط کر رہے تھے؟ غلط کر رہے تھے نا. اب میں اگر پولیس تھانے میں جا کے کہتا یار کیوں بلا وجہ ایک آدمی کو کوٹ رہے ہو, کہتے ہیں بلا وجہ نہیں, یہ پہلے چوری کر چکا ہے. ہم کہیں گے ایک دفعہ کیا ہے تو اس کا پٹنا بنتا ہے نا. آپ کہیں وہ کہیں گے نہیں یہ ہے ہی چور. بھائی چور بھی ہے لیکن ہر کیس اس کے کھاتے میں کیسے ڈال رہے ہو جب تک دلیل نہ ہو آپ کے پاس؟ تو آپ 100 دفعہ کہو عدالتیں چور ہیں, فلانے چور ہیں, ڈمکانے چور ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب کہ آپ عدالت کے ہر فیصلے کو کہو کہ یہ کیا ہے, غلط ہے, اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی دلیل آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ اس کا مطلب آپ بھی جھوٹے ہو. اگر عدالت جھوٹی ہے تو آپ بھی 2 نمبر ہو, پھر اس کا مطلب ہے. تو یہ مذہبی منجن ہے جو بک رہے ہیں, کسی پہ کچھ بھی بلی ڈال دو اور پھر اس پہ کورٹ کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آزاد طریقے سے وہ تجزیہ کرے کہ یہ الزام ٹھیک ہے یا غلط ہے. ہر آدمی کہتا ہے میرے حق میں فیصلہ آئے تو عدالت ٹھیک ہے, میرے اگینسٹ جا رہا ہے تو یہ امریکی غلام ہے, یہ چور ہے سارے کے سارے. اور اپنے سیاسی لیڈروں سے عقیدت میں بار بار کہتا ہوں اتنی کرو جتنی قیامت کے دن افورڈ کر سکو, اتنی کرو. دیکھو سیاسی لیڈروں کے بھی پینترے بدلتے ہیں. آج جس سے دشمنی ہے کل ہو سکتا ہے اس کے جگری دوستوں. آپ ایک سیاسی لیڈر کی محبت میں کسی دوسرے کو برا بلا کہہ رہے ہو, جہنمی کہہ رہے ہو, چور کہہ رہے ہو, فلانا کہہ رہے ہو, کل اس کا اس سے اتحاد ہو گیا, وہ تو چائے پیے گا اس کے ساتھ بیٹھ کر, آپ کس منہ سے اس سے ملو گے جا کے؟ کہتے ہیں کسی سے دشمنی اتنی رکھو جو فیوچر میں دوستی کرنی پڑے تو برداشت کر لو, اور دوستی اتنی رکھو کہ دشمنی کرنی پڑے تو دشمنی بھی افورڈ کر سکو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اتنا آگے جاتے کیوں میرے بھائی؟ آپ بولو بھائی میرا خیال یہ ہے, میرا تجزیہ یہ ہے کہ نیک آدمی ہے, لیکن یار میں نے ذاتی طور پہ میں جانتا نہیں ہوں, بس خیال ہے میرا, اس سے آگے مت جاؤ, یا میرا خیال ہے کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے, بس اس سے آگے جانے کی کوشش مت کرو. میرے بارے میں ابھی کسی نے کلپ چلایا ہوا ہے, میں ٹاپک چھیڑتا نہیں ہوں لیکن کچھ چیزیں نا پھر آنا شروع ہو جاتی ہیں. میں نے کوئی اسلام 360 کے بارے میں بیان دیا تھا کہ اس میں ترجمے میں غلطی ہے. اسلام 360 والوں نے رابطہ کیا ایڈمن سے, ہم سے بھی رابطہ ہوا کہ بھائی ہمارا ترجمہ نہیں ہے, ہم تو مختلف علماء کے ترجمے لے کے ڈال دیتے ہیں, تو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے صحیح ترجمہ ہے غلط ترجمہ ہے, ہم نے ہر مکتبہ فکر کا ترجمہ قرآن کا ڈال دیا ہے. اب جس کو جس مکتبہ فکر پہ اعتماد ہے وہ اس کا ترجمہ پڑھ لے. تو بات کلیئر ہو گئی, میں نے بیان دے دیا بھائی اسلام 360 کے بارے میں میرا تجزیہ تھا, میں اس سے رجوع کرتا ہوں. اب میرے یہ دونوں بیانات, کل میں نے ایک شارٹ کلپ دیکھا, 2 نمبر ہی دیکھیں, یہ پروپیگنڈا ہے جس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں, اور اسٹائل ہر جگہ یہی چل رہا ہے لوگوں کا, یعنی سیاسی سطح پہ بھی یہی چل رہا ہے اور مذہبی سطح پہ بھی یہی چل رہا ہے. تو میرا پہلا بیان چلایا گیا, میں کہہ رہا ہوں اسلام 360 والوں نے قرآن کا ترجمہ غلط کیا ہے. درمیان میں کسی صاحب کا بیان چلا, میں نے مفتی صاحب کو دھمکی دی تمہاری ایسی کی تیسی کر دوں گا, یہ بیان ہٹواؤ, رجوع کرو. فوراً میرا بیان آ رہا ہے, میں رجوع کا اعلان کر رہا ہوں. امیج کیا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب ڈر گئے, یہی جا رہا ہے نا. نیچے لوگوں کے کمنٹ سب ہے, یہ دیکھو یقیناً 2 الگ الگ بیانات ہیں, مگر یہ جو
بیچ میں دھمکی جن صاحب کی آ رہی ہے نا, اس رجوع کا اس دھمکی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بیچ میں جو دھمکی آ رہی ہے اس میں دھمکی میں یہ بھی الفاظ آ رہے ہیں کہ ہم نے یہ دھمکیاں دی, ہم ایسی کی یوں کر دیں گے, ایسی کی تیسی کر دیں گے, رجوع کا اعلان کرو, شام سے پہلے پہلے رجوع ہو جانا چاہیے. اور ایسا رجوع ہوا کہ پھر اسلام 360 والوں سے پوڈ کاسٹ بھی ہو رہا ہے, ان کو بلایا بھی جا رہا ہے اپنے دفتر میں. نیچے لوگ کہہ رہے ہیں یار زبردست, واہ مفتی صاحب تو ڈر گئے, نہ ہمیں دھمکی کا پتہ, نہ مجھ تک کوئی دھمکی پہنچی ہے. دو چیزوں کو جوڑا ہے, جو چیزیں بالکل ٹھیک ہیں, وہ شروع میں نے کہا ترجمہ غلط ہے, اسلام 360 والوں نے مجھے وضاحتی بیان دیا کہ بھائی یہ ہمیں ترجمے سے کوئی غرض نہیں ہے, ہم تو جو احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ترجمہ ہے وہ اٹھا کے ہم نے رکھ دیا, کوئی اہل حدیث کا ترجمہ ہے تو جس نے جو پڑھنا ہے, ہم نے تو ایک لائبریری ہے, کتابیں جمع کر دی ہے. اب یہ چیز میرے حق میں جاتی ہے, میرے اگینسٹ نہیں جاتی کہ یار مفتی صاحب کا دل ماشاءاللہ کتنا بڑا ہے. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ایک چیز کی جب ایکسپلینیشن ہو گئی تو مفتی صاحب نے فوراً نہ صرف یہ کہ صفائی بیان کی بلکہ اسلام 360 والوں کو بلا کے ان کو پروموٹ کیا. یہ تو بڑا جگرا چاہیے نا اس کے لیے. اسی چیز کو کیا کیا گیا ہے, نیگیٹو کیش کرایا گیا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو آپ گئے, تحقیق گئی تیل لینے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم تحقیق کرتے ہیں, ہم نے تو یوٹیوب پہ تحقیق کی ہے, تحقیق کہاں گئی؟ پاکستان میں تیل لینے. صحیح ہے, یہ ہے محقق. پھر مسئلہ یہ ہے کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں وضاحتی بیان دو. بھائی وضاحتی بیان دیا کہ یہ میرے پر الزام غلط لگائے تو پھر وہاں سے ایک نیا بیان آ جائے گا, پھر یہاں سے ایک نیا بیان جائے گا, پھر وہاں سے ایک نیا بیان. ہم تو اسی کام کے رہ گئے, دنیا میں اور کوئی کام رہا ہی نہیں پھر. تو آپ خود کیوں نہیں یہ کر لیتے کہ بھائی جب تک صاحب واقعہ سے مل نہ لو, آپ نہ کسی کے الزام کو سچا مانو, نہ کسی کے الزام کو جھوٹا مانو. آپ بولو بھائی ہم مفتی طارق مسعود سے ملے نہیں ہیں, اگر ملیں گے تو پوچھ لیں گے, نہیں تو اس کے ہم کسی کو غلط نہیں کہتے, ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہماری قوم کے لیے خاموش رہنا اس وقت دنیا میں سب سے مشکل کام ہے. کہ مجھے نہیں پتا, یہ لفظ زبان سے نہیں, ہر شخص کو سب کچھ پتا ہے. ایسے ایسے لوگ جن کو اسلامک بینکنگ کی الف بے نہیں پتا, سود کی میرے سامنے بٹھاؤ, میں پوچھوں گا سود کی ڈیفینیشن کیا ہے, وہ بیان نہیں کر سکتے. وہ مفتی تقی صاحب کے بارے میں تجزیہ کر رہے ہیں کہ ان کا سودی بینکنگ میں فیصلہ بالکل ٹھیک ہے. بھائی آپ کو کیسے پتا چلے کہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے ٹھیک یقیناً. تو آپ کو کیسے, یعنی اس کی مثال ایسے ایک بہت بڑا سرجن جو ہے نا, وہ ایک بہت بڑا اسپیشلسٹ, ہارٹ اسپیشلسٹ, یہ فیصلہ کرے کہ یہ جو پیشنٹ ہے نا اس کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس کا آپریشن ہونا چاہیے. چھلے سے کام نہیں چلے گا, چھلے سے کام وہ ڈال دیتے ہیں نا ڈاکٹر, رنگ سے کام نہیں چلے گا. ایک رکشے والا بیٹھا ہو کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے آپ کا فیصلہ بالکل درست ہے. یعنی میڈیکل سائنس کی جو میں نے کتابیں پڑھی ہیں اس کے لحاظ سے اس ٹائم پہ یہی بنتا ہے. ڈاکٹر کہے گا تو کیسے فیصلہ کر رہا ہے میرے بھائی؟ اسلامک بینکنگ کے لیے مفتی تقی صاحب کی عمر گزری ہے, زندگی گزری ہے, اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس کو سمجھنا کتنا مشکل کام ہے. لیکن ایسے ایسے اسکالرز جن کو سود کی تعریف ان سے پوچھی جائے تو وہ نہیں بتا سکتے, وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. او بھائی تم بولو یار ہمیں کیا پتا ہے یار, اتنے بڑے آدمی ہمیں کیا پتا, ہم تو فارغ لوگ ہیں ہم. لیکن ہے ہی نہیں نا زبان سے کوئی یہ اقرار کر لے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. ایک صاحب سے ایک دفعہ میں نے کہا کہ ماشاءاللہ اب آپ کی عمر اتنی ہو گئی ہے, داڑھی تھی ماشاءاللہ ان کی, نمازی تھے. میں نے کہا آپ کی ایج اتنی ہو گئی ہے, آپ نا نمازوں کا حساب کر کے قضائے عمری پڑھنا شروع کر دیں. ماشاءاللہ آپ کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں بچا, لیکن یہ ایک اللہ کا قرض ہے, اتنی نمازیں آپ کے ذمے شروع کر دیں. کہنے لگے میری رائے میں یہ قضائے عمری کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. میں نے کہا جو آپ کی رائے ہے, کیا آپ اتنے ماہر, اتنے ایکسپرٹ ہیں, آپ نے کوئی اتنے ڈپلومے کیے ہوئے ہیں کوئی فقہ میں یا حدیث میں؟ یہ لفظ کتنا خطرناک ہے, میری رائے, میرا کانسیپٹ یہ ہے. بھائی تیرا کیا کانسیپٹ ہے؟ کتنے آرام سے ایک عامی آدمی اتنے بڑے بڑے الفاظ استعمال کرتا ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, اور تحقیق ہوتی نہیں ہے. پھر میں نے ان کو سمجھانا شروع کیا کہ کس دلیل کی بیس پہ آپ نے قضاء عمری کا انکار کر دیا. تو وہی بات ہے نا کہ
اگلے سے جب بات کرو نا تو جس کو دلیل دینی چاہیے وہ دلیل دیتا نہیں ہے, الٹا آپ سے دلیل مانگنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہنے لگے اس کی کیا دلیل ہے کہ قضاء عمری پڑھی جائے. میں نے کہا اس کی کیا دلیل ہے کہ اتنی نمازیں جب جمع ہو جائیں تو بغیر قضا کے معاف ہو جاتی ہیں. دلیل تو آپ کے ذمہ ہے. حدیث میں تو ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہوئی ہے تو پہلے قضا پڑھی ہے آپ نے. اب 4 نمازیں قضا ہوں یا 4000, اس میں فرق کی کوئی دلیل بتاؤ آپ. دین اللہ احق ان یقضا, حدیث میں آتا ہے اللہ کا قرضہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو چکایا جائے. جیسے انسانوں کے قرضے چکائے جاتے ہیں, اللہ کے قرضے بھی چکائے جاتے ہیں. توبہ سے یہ جرم معاف ہوگا کہ آپ نے ڈیلے کیوں کیا, اس کو پڑھنی تو اس ٹائم پہ تھی. ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے پاکستان میں. کیکڑا آج کل بہت کھایا جا رہا ہے, حنفی لوگ بھی کیکڑا کھا رہے ہیں. جب ان سے دلیل مانگو تو کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے کہ احل لکم صید البحر, کہ تم پر سمندر کا شکار حلال ہے. اب سمندر کے شکار میں کہتے ہیں پانی کی ہر چیز داخل ہے. لیکن جب آپ ان سے سوال پوچھو پھر مگرمچھ بھی کھایا کرو. مگرمچھ پانی کا جانور ہے نا. جو کہتے ہیں کہ سمندر کا شکار حلال ہے تو وہ سمندر کا نہیں, پانی کا مراد ہے. اس سے پانی کی ہر چیز کیا ہے, حلال. تو جب ہر چیز ہے تو کچھوا بھی ہونا چاہیے, مگرمچھ بھی ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں وہ مگرمچھ جو ہے نا وہ تو پانی میں 24 گھنٹے باہر بھی آتا ہے. تو کیکڑا کون سا 24 گھنٹے پانی میں رہتا ہے؟ کیکڑا بھی پانی سے باہر بھی آتا ہے, پانی کے اندر بھی. اب یہ تحقیق 2 لفظوں میں ان کی ہو گئی ٹھوس. جتنی غبارے میں ہوا بھری ہوئی تھی نا وہ ایک ہی دفعہ میں, جو صبح شام ابو حنیفہ ایسے فلانا ایسے, میں قرآن کو مانتا ہوں, میں حدیث کو. ابے تو کیکڑا کھانے کے لیے صرف قرآن کو مانتا ہے, باقی تو قرآن کو نہیں مانتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اپنی جہالت کا تو اعتراف کر کے یار دیکھو, جو امام شافعی کو فالو کرتے ہیں نا, امام شافعی کو, وہ کیکڑا کھاتے ہیں. ان سے پوچھو کیوں کھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہم جاہل لوگ ہیں بھائی, اتنے بڑے امام مجتہد, ان کی تحقیق ہے, ہم اس تحقیق پر اعتماد کرتے ہیں, وہ بچ جائیں گے. کیونکہ قرآن کہہ رہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں علم نہیں ہے, تمہارے پاس نالج نہیں ہے, تو جس کے پاس نالج ہے اس کو فالو کرو. تو کہیں گے کہ اللہ امام شافعی کے پاس نالج تھی اور اس کی دلیل اجماع امت, میں نے ان کو فالو کیا ہے, بچ جائے گا. لیکن جو کہتا ہے نا میری تحقیق ہے, تو پھر پوری تحقیق کر بھائی. تو یہ کیکڑا کھانے کے لیے تیری تحقیق ہے, اور جب مگرمچھ کی بات آتی ہے تو بریانی بنا کے پیش کرو نا کے سامنے مگرمچھ کی. کچھوے کے انڈے, جیسے مرغی کے انڈے بک رہے ہوں, اب مارکیٹ میں کچھوے کے بکنا شروع ہو جائیں, پوری قوم سڑکوں پہ نکل آئے گی, بھائی کیا ہو رہا ہے. پھر وہ دکاندار کہے احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ, تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے. یہ حنفی مولویوں نے اپنی دکانیں اور منجن بیچنے کے لیے لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے. وہاں نہیں ہوگا, وہاں کوئی یہ باتیں نہیں کرے گا. وہ پبلک پکڑ کے کوٹے گی, ابے تو کچھوے کے انڈے کھلا رہا ہے میں مرغی کے نام پہ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو یہ تحقیق جو ہے نا, عوام کی تحقیق کیا ہے, محقق کو فالو کرنا. اور اگر تحقیق کرنی ہے تو پھر اس تحقیق کے سمندر میں گھسو, دونوں طرف کے دلائل دیکھو, دونوں طرف کے, ادھر بھی ادھر بھی, گھنٹوں گھنٹوں بیٹھو, اس کی بات بھی سنو, 1 گھنٹہ اس کی بات بھی سنو, پھر اس کے دلائل ادھر لے کے جاؤ, پھر ادھر کے ادھر لے کے جاؤ. اس طرح 6-7 مہینے کے بعد جا کے جو رزلٹ آئے گا وہ تحقیق کہلائے گی. اور اس میں بھی غلطی کا بہت امکان ہوگا, کیونکہ آپ اس لیول کے پڑھے لکھے نہیں ہو. اس میں بھی امکان ہوگا کہ آپ شاید غلطی پر ہو, ابھی بھی کہیں نہ کہیں فالٹ ہو رہا ہو آپ سے. تو لا ادری کہنا سیکھو, لا ادری کہ مجھے معلوم نہیں ہے, جب تک یقینی تحقیق نہ ہو جائے. امام مالک جو اتنے بڑے مجتہد بنے نا, وہ لا ادری, لا ادری کا عربی میں مطلب ہے مجھے نہیں پتا. وہ اتنے بڑے عالم بنے نا یہ کہہ کے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. جب انسان مان لیتا ہے نا مجھے معلوم نہیں ہے, اس کے بعد اس کے لیے علم کے دروازے کھلتے ہیں, سیکھنے کے دروازے کھلتے ہیں. جب آپ کو یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے معلوم ہے, تو جس کو پہلے سے پتا ہو کہ مجھے معلوم ہے وہ سیکھتا ہے. مجھ سے کوئی کہے کہ جی آپ مفتی صاحب اردو سیکھو, میں سیکھوں گا؟ بولو نا, نہیں سیکھوں. میں کہوں گا یار میں اردو اسپیکنگ ہوں, میں اردو گھرانے میں پیدا ہوا بھائی, میں کیوں سیکھوں؟ کوئی کہے انگلش سیکھ لو, امکان ہے کہ میں سیکھنا شروع کر دوں. کیوں؟ میں مانتا ہوں یار میں انگلش میں ایکسپرٹ. بولتے کیوں نہیں؟ تو یہاں امکان ہے کہ شاید سیکھ لے. لیکن اگر مجھ سے کوئی پوچھے مفتی صاحب انگلش سیکھ لو, میں کہوں میں ایکسپرٹ ہوں, مجھے ضرورت ہی نہیں. اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ مجھے انگلش آتی ہے, اور اس کی دلیل ہے دس از اے بوائے, دس از اے گرل, اور دس از بیچ کا. آج کل ایک نئی جنس بھی آ گئی ہے, دس از بٹوین
بوائے اینڈ گرل, یہ والی گلابی انگلش بولنا شروع کر دوں, آپ کہیں یار یہ کیا بول رہے ہو یار, جو ریممبر تھا مجھے فارگیٹ تھا, وہ کیا ہے پورا پہلا مصرع یاد نہیں آ رہا, ہم جسے, ہاں جو ریممبر تھا مجھے فارگیٹ تھا, ہم جسے سمجھے تھے دس وہ دیٹ تھا. کیا شاعری بھی آ گئی بھائی, یہ تو بہت ہائی لیول کی ہو گئی نا, کیا یار, ہم جسے سمجھے تھے دس وہ دیٹ تھا. دماغ ایسا دہی بنی کہ جو ریممبر تھا وہ بھی فارگیٹ ہو گیا, اور ہم جسے دس سمجھ رہے تھے وہ دیٹ ہو گیا. تو اور میں دلیل دینا شروع کر دوں, مجھے انگلش آتی ہے, تو یقیناً ایک جاہل آدمی سمجھنے لگے گا کہ واقعی آتی ہے, لیکن جس کو آتی ہوگی نا وہ کہے گا اس کو بالکل, اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کو بالکل بھی نہیں آتی. یہی ہو رہا ہے میرے بھائی, جو آج کل مذہبی اسکالرز آ رہے ہیں جو علماء سے ہٹ کر ہیں. ایک جاہل آدمی سمجھتا ہے یہ بہت پڑھا لکھے ہیں یہ لوگ, لیکن خدا کی قسم علماء کو پتا ہوتا ہے کہ ان تلوں میں تیل بالکل بھی نہیں ہے. ہم چھوٹے بچے تھے ڈرامہ دیکھتے, ڈرامے نہ دیکھا کریں, بچپن کی کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں میں, ایسا نہ ہو کہ دیکھنا شروع کر دیں جب مفتی صاحب نے ڈرامے دیکھیں تو پتہ نہیں یہ تو بہت ثواب ہوگا. بچپن کے ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں تھا, اڑوس پڑوس میں جا کے دیکھ لیا کرتے تھے, اور اس زمانے کے ڈرامے بھی ایسے تھے, اس میں تو خواتین کے سروں پہ دوپٹے, ضیاء الحق کا دور تھا, وہ خواتین کے سروں پہ دوپٹے ہوتے تھے اور بڑے گھریلو لائف دکھائی جاتی تھی. تو اس ڈرامے میں یہ دکھایا کہ ایک باہر سے نا ایک لندن سے کوئی بندہ آیا کسی گاؤں میں, اور گاؤں میں دیسی لوگ ہوتے ہیں. اب وہ باہر سے جب آئے تو انگلش کے الفاظ بہت استعمال کرتا تھا. تو جب جو گاؤں کا وڈیرا تھا یا جو بھی تھا اس کو شرمندگی ہوئی, تو یہ طے ہوا کہ دونوں نے کا مقابلہ ہوگا کہ کون زیادہ اچھی انگلش بولتا ہے. اب جو لندن سے آیا تھا وہ تو فرفر انگلش بولتا تھا, اور یہ جو گاؤں کا دیسی تھا جو بھی وڈیرا تھا, اس کو کہاں انگلش آتی بیچارے کو. اب جناب دونوں آمنے سامنے آ کے بیٹھے کہ جی انگلش کا مقابلہ ہو رہا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ان دونوں کے مقابلے کے لیے جس کو ثالث بنایا جائے, جو فیصلہ کرے گا کہ ان میں صحیح کون ہے, وہ بھی تو ایکسپرٹ ہونا چاہیے نا. یا وہ عوام فیصلہ کرے گی جن کو خود انگلش نہیں آتی, ایکسپرٹ فیصلہ کرے گا نا. بٹھا دیا عوام کو, عوام فیصلہ کرے گی کون صحیح انگلش بول رہا ہے اور کون غلط. عوام کو انگلش کا ایک لفظ نہیں آتا, اور جس کو ثالث بنایا ہے فیصلہ کرنے کے لیے اس کمبخت کو بھی انگلش نہیں آتی تھی. اب دونوں کے مقابلے شروع ہوئے نا, یہ پورے انگلش میں پورے الفاظ بول رہا ہے. الفاظ کے دوران اس نے جگ کا لفظ استعمال کیا, اور گلاس کو انگلش میں گلاس ہی کہتے ہیں, جگ کو بھی جگ کہتے ہیں. وہ جو دیہاتی تھا نا اس نے آئیں بائیں شائیں مارنا شروع کر دی, ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, اس طرح کے نا بہت لمبی فضول قسم کی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 پھینک رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں یار کیا انگلش ہے یار. آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ یہ جو لندن سے آیا ہے نا, اس نے 2 الفاظ اردو کے استعمال کیے ہیں, ایک جگ اور ایک گلاس, اس لیے یہ ہار گیا. اور اس نے ایک لفظ بھی اردو کا استعمال نہیں کیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ جو عوام کہہ رہی ہوتی ہے نا وہ فلاں اسکالر بھائی کیا تحقیق لے کر آیا ہے بھائی, او بھائی جان یہ علماء سے پوچھو. یہ کس سے پوچھو؟ علماء سے پوچھو. لوگ فوراً جواب کہتے ہیں ابے علماء تو منجن بیچ رہے ہیں. یار سارے منجن بیچ رہے ہیں, سارے غلط ہیں, اور جس کے بارے میں آپ یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہو اور خود فیصلے کے اہل بھی نہیں ہو, آپ کو خود بھی نالج نہیں ہے, وہ چند لوگوں کے بارے میں آپ نے کہہ دیا کہ یہ ٹھیک ہے, جن کے بارے میں آپ کوئی کرائٹیریا نہیں, کوئی معیار نہیں آپ کے پاس. تو کیسا قیامت نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا, تو کنفیوژن پیدا نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا پھر. تو یہ پاکستان کا جو فیوچر ہے نا یہ بہت ڈینجر, ہر لحاظ سے صحتوں کا بھی بیڑا غرق ہونے والا ہے, مذہب کا بھی بیڑا غرق ہونے والا ہے, سیاست کا تو ہو چکا ہے بیڑا غرق. سیاست میں جو ابھی اکھاڑ پچھاڑ چل رہی ہے اس کا تو پتہ نہیں کیا انجام ہوگا آگے چل کے. بھائی کوئی بھی سیاست میں صحیح ہو غلط ہو, نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ کنٹری کو ہو رہا ہے نا, نقصان تو ملک کو ہو رہا ہے. تو پہلے ملک تو دیکھو نا یار, اپنے لیڈروں کو کیوں اتنی اس عقیدت محبت میں ہو گئے, آپ ریاست کو دیکھو, ریاست کا فائدہ کس میں ہے؟
لوگ کہتے ہیں یار یہ ہمارے حکمرانوں نے, اسٹیبلشمنٹ نے بیڑا غرق. ابے بھائی انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا, تم تو نہ کرو نا بیڑا غرق. ایک صاحب مجھے کہنے لگے ابے یہ لوگ تو باہر بھاگ کے اپنی, یہ تو ملک تباہ بھی ہو گیا, ان کو کیا فکر ہے, یہ تو باہر نکل جائیں گے. تو میں نے کہا اس سے تو اور زیادہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ملک کو بچائیں ہم, کیونکہ یہ تو باہر نکل جائیں گے, ہم کہاں جائیں گے. وہی ہے نا, ہمارے ایک دوست تھے, وہ کسی طوائفہ نے نا اس کو اشارہ کیا, مجھے اپنا واقعہ بتا رہے تھے. تو کہہ رہے میں چلا گیا, میں نے پوچھا جی کیا کام ہے, کہتی مجھے لے کے بھاگ جا. کہتے میں نے کہا میں تجھے لے کے بھاگوں گا, مجھے کون لے کے بھاگے گا, یعنی میں تجھے اگر شیلٹر دوں گا تو مجھے کون شیلٹر دے گا. تو بھائی اگر ہمارے حکمران ایسے ہیں کہ یہ ملک سے بھاگ جائیں گے, پھر تو ہمارے لیے اس ملک کو بچانے کی فکر اور زیادہ ضروری ہے نا. تو میرے بھائی میں کسی کو نہ گدھا کہہ رہا ہوں نہ کوئی انسان کہہ رہا ہوں, میں تو آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہر سطح پہ مذہب کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے. ایسے اسکالر جن کی وجہ سے لوگوں میں مذہب سے نفرت پیدا ہو رہی ہے, لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں. بعض اسکالرز کی تقریریں بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہیں, لیکن اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے, آپ کو علماء سے نفرت. جب علماء سے نفرت تو اس کا آخر میں نتیجہ کہ آپ پھر کسی کے بھی نہیں رہتے, نہ اس اسکالر کے رہتے ہیں نہ علماء کے رہتے ہیں, کہیں کے بھی نہیں رہتے. آپ ایک ایسے بند گلی میں لا کے آپ کو چھوڑ دیا کہ اب آپ کے پاس نہ ادھر جانے کا راستہ نہ ادھر جانے کا راستہ. تو سیاسی سطح پہ بھی, صحت کے حوالے سے بھی, ہر جگہ پہ یہی کام ہو رہا ہے. تو آج سے نا دیکھو ایک کام کا عزم کر لو, جو میں اصل بتانا چاہ رہا تھا آپ, ایک کام کا عزم کر لو کہ جب تک کسی بھی معاملے میں مکمل تحقیق نہیں ہو جائے, آپ زبان سے لفظ بولو نہیں نکالو گے. ہمارے حضرت کی عادت تھی نا, جب کوئی بیعت ہونے کے لیے آتا تو جو بڑے اہم گناہ ہیں جن کو سوسائٹی گناہ نہیں سمجھتی تھی, حضرت اس پہ بیعت لازمی لیتے تھے. حضرت اس پہ لازمی بیعت لیتے تھے کہ میں اس گناہ کو چھوڑوں گا. تو میں سوچتا ہوں کہ جب بھی کوئی میرے پاس آئے نا کہ میں مفتی صاحب توبہ کرنا چاہتا ہوں, اپنے گناہ بتا رہا ہوں, تو میرا یہ ارادہ ہے کہ میں اس سے لازمی اس پہ توبہ کرواؤں گا کہ جب تک کسی چیز کے بارے میں 100% تحقیق نہ ہو جائے, لب کشائی بولو نہیں کرنی. یہ کہنا سیکھو کہ مجھے معلوم نہیں ہے. امام مالک کے پاس ایک شخص آیا, مسئلہ پوچھا اس نے, امام مالک نے کہا لا ادری, مجھے معلوم نہیں ہے اس کا جواب. پھر اس نے دوسرا مسئلہ پوچھا, امام مالک نے کہا اس کا جواب بھی مجھے معلوم نہیں ہے. اس نے 36 سوال پوچھے, 36 کے 36 کے بارے میں امام مالک نے کیا کہا, مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے. لیکن پہلے لوگوں کے ظرف بھی کیا تھے, بڑے تھے. اس نے فوراً جہالت کا فتویٰ نہیں لگا دیا کہ اب انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے. بہت سی باتیں نہیں معلوم ہوتی انسان, لیکن وہ یہ کہنا سیکھے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. ہمارے پاس دن رات کتنے مسائل آتے ہیں. میں اپنے چھوٹوں سے پوچھ رہا ہوتا ہوں یار یہ میرے ذہن میں اس کا جواب نہیں, اپنے شاگردوں سے یار ذرا بتاؤ اس کا کیا جواب ہے, تحقیق کرو اس. ہمیں تو 20 سال ہو گئے تحقیق کے کام میں, لیکن ابھی بھی ہم جب آتے ہیں سوال تو ہم 50% سوالات ایسے ہوتے ہیں جس کا میں کہتا ہوں کہ یار اس کا اس وقت مجھے جواب معلوم نہیں ہے. ایک دفعہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو میں نے کال کی, پرانی بات ہے, میں نے حضرت سے مسئلہ پوچھا, حضرت نے فرمایا اس وقت مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے, آپ دارالعلوم کرنگی میں سوال لکھ کے جمع کرا دیں, تحقیق ہو جائے گی. کہ سارے بڑے علماء یہ, لیکن آج ایسے لوگ آ رہے ہیں جو پوچھو ٹھک سے جواب بولو, ادھر پوچھا ادھر جواب, ادھر پوچھا ادھر. حکیم دیکھ لو, ایک حکیم کے ساتھ میرا سفر ہوا, میں جو پوچھ رہا ہوں نا صحت کی بات, اس کے پاس اس کا جواب ہے. مجھے لگا یہ پھینکو ہے, حالانکہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں بہت ایکسپرٹ ہے, لیکن آپ تھوڑا سا تجربہ ہو نا آپ کا, تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو ایکسپرٹ ہوتا ہے نا اس کے پاس ہر بات کا جواب نہیں ہوتا. میں اس حکیم سے پوچھ رہا ہوں کہ بھئی ایسا کیوں ہوتا ہے, وہ کہ ایسا اس لیے ہوتا ہے. پھر میں نے کہا ایسا کیوں ہوتا ہے, کہتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے اس کے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے پوچھا تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں اصل میں اس میں کوئی صحیح رائے نہیں دے سکتا مفتی صاحب, اس بارے میں مجھے بڑی تحقیق کرنی پڑے گی. پھر دوسرا سوال میں نے ڈاکٹر سے پوچھا, اس نے کہا مجھے اس کے بارے میں تحقیق نہیں ہے. میں ڈاکٹر سے بدگمان نہیں ہوا جو ہر بات کے جواب میں کہہ رہا ہے مجھے تحقیق نہیں ہے, میں اس حکیم سے بدگمان ہو گیا جس کمبخت کا پڑھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے. پھر بعد میں پتا چلا 2 نمبر حکیم ہے, کہیں بھی نہیں پڑھا, اس کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا. عطائی ہوتے ہیں نا گدی نشین, کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا. لیکن اس حکیم کے ماشاءاللہ چل رہا ہے پنجاب میں نام نہیں لوں گا, وہ میرے پیچھے پڑ جائے گا. پھر وہ ایک ہوتا تو نام بھی لے لیتا نا انسان. روحانی علاج کے بھی دفتر چل رہے ہیں اس کے,
اور ماشاءاللہ منجن بھی دبا کے بک رہے ہیں. پتہ نہیں لوگوں کی صحتوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا. ہر آدمی ہر فیلڈ میں. تو میں جو بیان لے کے چلا تھا نا کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, میں کہہ رہا تھا کہ بعض دفعہ انسان قربانی اس لیے نہیں دے پاتا کہ وہ اتنا کنفیوز ہو چکا ہوتا ہے, تجزیہ ہی نہیں کر پا رہا ہوتا. جب کنفیوز ہوتا ہے تو اس کے لیے مثال کے طور پر ایک عورت ہے, وہ پردہ کرنا چاہتی ہے لیکن اس کو پردہ کرنے میں بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی, جیسے کہ دینی پڑتی ہے. لیکن کسی اسکالر نے اس کے دل میں شک ڈال دیا کہ اسلام میں ایسا پردہ ہے ہی نہیں جیسا تم کرنا چاہ رہی ہو. اب وہ قربانی دے گی نہیں, شک پڑ گیا نا اس کو, یار پتہ نہیں یہ میں جتنا کچھ کر رہی ہوں کہ یہ اسلام کا حکم بھی ہے یا نہیں ہے, کہ بھئی یہ جو ہے یہ کریں بھی کہ نہیں کریں. ہر چیز میں شک. طلاقیں دینے کے بعد تو یہی ہوتا ہے. 3 طلاقیں دینے کے بعد جب فتویٰ دیا جاتا ہے نا کہ طلاقیں ہو گئی ہیں, بہت بڑی قیامت ٹوٹتی ہے میاں بیوی پہ. وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ یار جب اللہ رسول کا حکم ہے ہم زنا نہیں کر سکتے, کہیں سے فتویٰ مل جائے گا 3 کتنی ہیں 1. اب شک پیدا ہو گیا نا, اب کہتے ہیں یار اب یقینی حکم تو نہیں ہے یہ. ہر چیز میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ اس زمانے میں نا اسلام کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے وہ اس زمانے میں ان نام نہاد مذہبی اسکالرز کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہر چیز کو انہوں نے کیا کر دیا, شک ڈال دیا. تراویح کا دیکھ لو, امت ہمیشہ سے 20 رکعت پڑھتی آئی ہے. رمضان میں لوگ قربانیاں دیتے تھے کہ یار سنت ہے اتنا ثواب ملتا ہے. اب اس میں کیا ہے, شک, یار پتہ نہیں 20 ہیں 8 ہیں جی, کوئی 13 کہہ رہا ہے, کوئی 8 کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, شک پڑ گیا اس میں. پھر چلو یہاں تک بھی غنیمت تھا کہ یار پڑھ تو رہا ہے, ایک شک یہ ہے کہ ہے بھی کہ نہیں ہے. غامدی صاحب کو سنو تو وغیرہ تراویح سرے سے کوئی چیز, اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اتنی غلط بات کہنے سرے سے کچھ ہے ہی نہیں, ایسے بنایا ہوا ہے. اب بتاؤ کیا نتیجہ, کیا اس کا فیوچر میں رزلٹ کیا آئے گا؟ صرف وہ لوگ بچیں گے جن کا علماء سے گہرا تعلق ہے, صرف وہ بچیں گے اسلام پہ. یہ میری پیش گوئی ہے, باقی سب برباد. کیونکہ آگے پھر اتنی شاخیں نکلیں گی نا, اتنی شاخیں کہ آپ کی سوچ ہے, اتنی شاخیں نکلیں گی. اور ریورس بھی ہوتا ہے, آگے بھی بھاگتا ہے, دائیں بھی بائیں بھی, ایک ٹائم پہ تو یہ پاسبل نہیں ہے, لیکن اتنی اسپیڈ کے ساتھ وہ یہ سارے کام کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ ہو رہا ہے. اور کہہ رہا ہے ایسی اس کی دہشت ہے نا, جب وہ دوڑتا ہے دشمن پہ, چڑھتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ جلمود صخرن, چٹان پہ کوئی چٹان کا مضبوط پتھر ہے جو لڑکتا ہوا بلندی سے نیچے کی طرف آ رہا ہے, ایسے آتا ہے. تو اللہ میاں نے ہمیں گھوڑا اس لیے دیا تاکہ ہم اس کے اوپر سوار ہوں, ٹریولنگ میں آسانی ہو, دشمن پہ روب بیٹھے, اور ہماری لائف میں ایک انجوائمنٹ کا سامان پیدا ہو. یہ ساری چیزیں, زینت بھی اس میں ہے. زینت کا مطلب کیا ہے, دیکھنے میں آپ کیا لگو اچھے. تو یہ اسلام میں برا عمل نہیں ہے. دیکھو زینت الگ چیز ہے, شو بازی الگ چیز ہے. لوگ دونوں کو آپس میں خلط ملط کر دیتے ہیں, تبھی اعتراض کرتے ہیں یہ دیندار لوگ شو کیوں مار رہے ہیں. حالانکہ وہ شو نہیں مار رہے ہوتے, وہ زینت اختیار کر رہے ہوتے ہیں. شو مارنا الگ چیز ہے, زینت اختیار کرنا کہ میں اچھا لگوں یہ الگ چیز ہے. یہ تو انسان کی نیچر ہے. دنیا میں کون چاہتا ہے کہ میں گندا لگوں؟ اگر کوئی چاہ رہا ہے تو وہ بہت ہی میلا ہے, کوئی وہ خاندانی میلا ہے جو یہ چاہے گا کہ میں کیا لگوں, برا لگوں. تو تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینے میں اپنی صورت مبارکہ دیکھتے تو کیا فرماتے, اللہم حسنت خلقی فحسن, اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی, میرے اخلاق کو بھی اچھے کر دے. یہ ہمیں سکھانے کے لیے. تو یہ شکر ادا ہو رہا ہے نا کہ اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی. تو شکر اس چیز پہ کیا جاتا ہے نا جو اچھی ہوتی ہے. تو انسان کی فطرت ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں کیا لگوں, برا لگوں یا اچھا لگوں, اچھا لگوں. تو یہ نیچر ہے, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, تبھی تو اس پہ شکر ادا ہوگا. اگر یہ بری چیز ہوتی اس پہ شکر تھوڑی ادا ہوتا. تو گھوڑے میں اللہ نے ایک زینت بھی رکھی ہے جو جائز ہے. تبھی قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهِ جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. سورہ نحل پڑھو, بڑا مزہ آتا ہے سورہ نحل پڑھنے میں, اتنا مزہ آتا ہے جب سورج شروع ہوتی ہے نا. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ
اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے گدھے بھی پیدا کیے, خچر بھی پیدا کیے, گھوڑے بھی پیدا کیے, اور میں نے تمہارے لیے جانور چوپائے پیدا کیے, بھیڑ بکریوں کے ریوڑ. اس زمانے کی زینت تو یہی چیزیں تھیں. تو اللہ کہتے ہیں لکم فیہ جمال. ایک جگہ فرمایا تمہارے لیے اس میں دفء ہے, گرمی سے بچنے کا سامان, سردی سے بچنے کا سامان. بھیڑوں کی کھالوں سے تم رضائیاں بناتے ہو, لحاف بناتے ہو, جیکٹیں بناتے ہو. اس سے سردی میں تمہیں کیا ملتی ہے؟ گرمی. تو یہ فائدہ سمجھ میں آتا ہے. اللہ میاں نے یہ فائدہ بیان کیا نا. دیکھو بھیڑ کے منہا تاکلون, فرمایا ان جانوروں کو تم کھاتے بھی ہو, گائے کو, دمبے کو, بکرے کو, اور کیا چیز تھی چوتھا جانور؟ اونٹ. تو کھانا بھی سمجھ میں آتا ہے, نعمت ہے. سواری علیہا وعلی الفلک تحملون, کشتیوں پہ بھی سوار ہوتے ہو, اونٹ پہ بھی سوار ہوتے ہو. سواری بھی اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ یہ ساری نعمتیں اللہ نے بیان کی. ایک الگ سے ایک اللہ نعمت بیان کرتا ہے جو بظاہر نعمت لگتی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا جب تم ان بکریوں کے ریوڑ کو لے کے صبح صبح نکلتے ہو, دمبوں کے بکریوں کے ریوڑ کو لے کے کمانے کے لیے, اور جب واپس لوٹتے ہو, لکم فیہ جمالن, اس میں تمہارے لیے ایک زینت ہوتی ہے, اچھے لگتے ہو دیکھنے میں. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ دیکھو بے روزگار آدمی اچھا لگتا ہے یا روزگار والا آدمی؟ بے روزگار پڑا ہوا ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں کب سونا ہے کب اٹھنا ہے, کبھی بھی اڑ جاؤ, کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے, کہیں جانا ہے ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ جو بے روزگار ہوتا ہے اسے کہیں جانا ہوتا ہے ٹائم پہ, اسے یہ وہ کہتا ہے کہ امی ناشتہ جلدی بنا دیں, آئی ایم گیٹنگ لیٹ, کہتا ہے وہ. اگر کہے گا ماں کہے گی کس بات کا لیٹ ہو رہا ہے, کہ بیت الخلا جانے میں لیٹ ہو رہا ہے, تو گٹکا کھانے میں لیٹ ہو رہا ہے, بنٹے کھیلنے ہیں. بے روزگار کی کوئی زینت نہیں ہوتی. ایک نقصان تو ایک کما نہیں رہا وہ, اور ایک نقصان ہے زینت نہیں ہے, شو نہیں ہے اس میں ذرا سی بھی. کوئی کیا بتائے گا؟ روزگار والے آدمی کو دیکھو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا. روزگار اللہ کی بھلے ریڑھی لگاتا ہو, ٹماٹر بیچتا ہو, کہیں چوکیداری کرتا ہو, بے شک قرآن نے اللہ کا فضل تلاش کرنا, تجارت کرنا, روزگار میسر ہونا, اس کو بہت بڑی نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے. اب اللہ نے جانور بیان کیے, بھیڑ, بکریاں, اونٹ, بیل. اللہ کہتے ہیں اس میں تمہارے لیے نعمت ہے. وہ نعمت کیا ہے؟ تم ان سے روزی کماتے ہو, یعنی یہ تمہارا بزنس ہے, یہ بھی نعمت ہے. آسانی سے سمجھ میں آتی ہے یہ نعمت کہ نہیں آتی؟ ظاہر ہے بھائی, جس کی بھیڑ بکریاں ہیں بیچے گا بھی, اور ان کی کھال بھی بیچے گا, مشکیزیں بھی بیچے گا. یہ بھیڑ بکریوں والے ماشاءاللہ بہت مالدار ہوتے ہیں. اگر ان کے اپنے بھیڑ بکریاں ہوں تو بہت مالدار ہوتے ہیں, دوسروں کے ہیں تو بھی بہت مالدار ہوتے ہیں. ہاں جن کے ہیں وہ غریب ہو جاتے ہیں. کیونکہ میں نے کئی بار تجربہ کیا ہے, اپنی بکری خود پالو تو پلتی ہے, بھیڑ بکری والے کو دے دو تو چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے وہ. میں نے ایک بھیڑ بکری والے کو اپنی بکری دے دی, تھوڑی نا 6-7 مہینے کی تھی. میں نے کہا ریوڑ میں پل جائے گی, بڑی ہو جائے گی تو دے آنا. 6 مہینے بعد وہ اتنی کی اتنی ہی تھی, اس کے سارے جانور بڑے ہو گئے, ہماری بکری اتنی کی اتنی, پتہ نہیں کھلا نہیں رہا تھا کیا کر رہا تھا. تو یہ پاکستان میں ہے مسئلہ کہ آپ اپنی چیز کو پالتے ہو تو وہ فوکس کرتے ہو, دوسرے کا مال رکھو گے تو اس کو آپ ویلیو نہیں دیتے. خیر سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. خیر تو اللہ میاں نے قرآن میں بیان کیا کہ بھیڑ بکریوں کے اون میں تمہارے لیے گرمی ہے, اس سے تم کمائی کرتے ہو, سورس آف انکم ہے. سورس آف انکم سے کیا ہوتا ہے؟ تمہارا گھر کا آٹا دال آتا ہے, بچوں کے اسکول کی فیسیں آتی ہیں. تو بھیڑ بکریوں میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو گوشت امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں. وہ تو اس زمانے کی مثال دی نا, آج کے زمانے کے لحاظ سے وہ ذرا ایڈوانس ہو گیا ہے, ورنہ بھیڑ بکریوں کا کام تو ہمیشہ سے رہا ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ گوشت ان جانوروں کا آج بھی کھایا جاتا ہے, اس لیے یہ سب سے بڑا بزنس ہی ان جانوروں کا ہے. چاہے وہ چائنا ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے کینیڈا ہو, ان جانوروں سے انسان کبھی بھی مستغنی نہیں ہو سکتا. چائنا والوں نے کتے کھا لیے, مگر پھر بھی زیادہ میجورٹی بکرے ہی کھاتی ہے, میجورٹی کتے نہیں کھاتی وہاں پہ, بکرے ہی. نیچرل جو انسان کی فطرے گوشت ہے وہ کیا ہے؟ بکرے, دمبے, گائے, اونٹ, یہی ہے. خیر تو اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ تمہارے لیے ان جانوروں کے گوشت جس سے تم کھاتے ہو, ان پہ تم سواری کرتے ہو, تمہارے لیے اس میں جاب ہے, بزنس ہے, پیسہ کماتے ہو. تو جتنی نعمتیں تھیں بیان کی, ایک نعمت رہ گئی تھی بہت عظیم نعمت. وہ کیا ہے؟ زینت. جو انسان کماتا ہے نا,
مہینے کے بعد جو تنخواہ ملتی ہے وہ تو ہے ہی, خود کمانا یعنی جاب لیس نہ ہونا, یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. کیوں؟ صبح جب جاتا ہے نا کام پہ اور شام کو واپس آتا ہے, یہ بھی ایک منظر ہوتا ہے دیکھنے والا. اس سے ڈپریشن ختم ہوتی ہے, اسٹریس ختم ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے, دیکھنے والے کو بھی خوشی ہوتی ہے, یار کامیاب آدمی ہے, صبح جا رہا ہے کام پہ, شام کو واپس آ رہا ہے. بے روزگار آدمی کو یہ خوشیاں نہیں ملتی. مجھے یاد ہے جب میرے 3 گھر تھے تو میرے اس وقت بھی ماشاءاللہ بچے کافی تھے, اللہ نظر سے بچائے. تو میں ایک دن نکلا ہوں, میں خود ہی سارے سودے لائے. تو یہ ملازم تو اب رکھے ہیں نا بہت زیادہ, جب کام بڑھ گیا اور پھر سیکیورٹی کے مسائل اور پھر جو جا کے مجبوری میں ہوا, ورنہ میں سارے سودے خود ہی لے کر آتا تھا. اب میں سب گھروں کے لیے لا رہا ہوتا تھا شاپر میں, انڈے, ڈبل روٹی, آلو, پیاز, ٹماٹر. تو ایک بے روزگار سے میری ملاقات ہوئی. ہماری گپ شپ تھی, اب بھی ہے, اللہ اس کو روزگار دے. اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ ظلم کیا کسی نے. اچھا والا روزگار تھا, اس کے اپنے ہی ریلیٹیو نے چھین لیا. وہ خودکشی کرتے کرتے بچا ہے. میرا بیان سنا تھا تو خودکشی سے بچ گیا. پھر وہ تو رشتے دار نے ہی اس کو بیچارے کو کھا لیا تھا. اچھی والی جاب اس کی قبضہ کر لیا تھا. خیر اس کے بزنس پہ. تو میں جب آ رہا تھا نا, یہ سامان اٹھا کے, آلو, پیاز, ٹماٹر, گھر میں پرچیاں آتی تھیں. ایک دفعہ تو وہ پرچی مسجد میں نکل آئی. ایسے ہر وقت میری جیب میں نہیں, اس جیب میں ایک گھر کی پرچی, شلوار کی جیب میں دوسرے گھر کی پرچی, ادھر تیسرے گھر کی پرچی, اور پھر سب مسائل کی پرچی بھی ہوتی تھی. لوگ جو مسائل پوچھتے ہیں وہ بھی. تو میں جمعے کے بعد مسائل بتانے لگا, میں نے پرچی نکالی, اس میں تھا واپسی پہ 2 کلو ٹماٹر. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو پھر مجھے خیال آیا یہ غلط پرچی نکل آئی ہے. بڑے لطیفے ہوئے میرے ساتھ. ایک دفعہ کوئی اسٹیٹ ایجنٹ آیا, میں نے بزنس شروع کیا نا پراپرٹی کا. ظاہر ہے جب خاندان بڑھ رہا ہے تو کچھ کرنا بھی پڑے گا نا, یہ خالی پیڑ ہی کھانے بیٹھ کے باتیں ہی کرنی پڑیں گی. تو مجھے خیال ہوا پراپرٹی میں بہت دفعہ نقصان اٹھا چکا تھا, تو ایک جاننے والے اچھے مل گئے, اللہ کا شکر ہے. اچھے ہوتے نہیں ہیں پراپرٹی میں, یہ بتا دوں, ایسا نہ ہو میرے تجربے سے آپ بولو کہ ہم بھی پراپرٹی میں کاروبار, ہمارے تو اب اتنے ریلیشن ہو گئے نا, اب ہمیں پتہ چل گیا جاتا ہے کون 2 نمبر ہے کون ہے. آپ کے لیے 99% چانس یہ ہے کہ مروائے گا آپ کو, اس لیے یہ کام کرنا نہیں ہے. بہت ہی کوئی ہٹو بچوں قسم کا ہو تو اس کے ساتھ آپ کریں, لیکن ہوتا نہیں ہے بھائی, بہت اس میں نہیں, آپ کے لیے بہت مشکل ہے یہ, چھوڑ دو. خود کرو تو ایک الگ بات ہے, کسی کو پیسہ نہیں پکڑاؤ. تو وہ کیا ہوا کہ وہ پراپرٹی کے نا, وہ انہوں نے کہا کہ وہ کاغذات لے کر آئے فلاں پلاٹ کے. میں لے کر آیا, جب میں نے کھولا تو وہ آلو 4 کلو, پیاز اتنے کلو, وہ تینوں گھروں کے پوری فائل نکل آئی ٹماٹر پیاز کی. اب میں اس کو, وہ دیکھ رہا ہے, کہہ رہے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا پلاٹ کے کاغذ ہے. اس نے کہا یہ پلاٹ کا کاغذ, آلو پیاز ٹماٹر. پھر میں نے کہا یار سوری, یہ میں غلطی سے غلط فائل اٹھا کے لے آیا ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ خیر, تو جب میں وہ آلو پیاز ٹماٹر لا رہا تھا نا بائک پہ, ادھر آلو, ادھر پیاز, ادھر ٹماٹر, ادھر انڈے, تو وہ بیچارہ جو خودکشی کرتے ہوئے بچا, اللہ اس کو خوشیاں دے, میں رک گیا سلام کرنے کے لیے. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یار یہ دیکھو یار, ہم کس ٹینشن میں ہیں یار, آلو پیاز ٹماٹر یہ ساری چیزیں مجھے لے جانی پڑتی ہیں, شادی کے بعد یہ ٹینشن ہے. کہتا ہے یار خدا کی قسم یہ ٹینشن اس ٹینشن سے اچھی ہے جس ٹینشن میں مبتلا ہوں. یہ بھی ایک زینت ہے, گھر کا سودا خرید رہے ہو, آلو پیاز ٹماٹر گھر میں لا رہے ہو, کیونکہ وہ اس نعمت سے محروم تھا, نعمت سے محروم تھا. کہہ رہے یار یہ اس کی جو خوشی ہے وہ میں سمجھتا ہوں. گھر ہو, بیوی بچے ہوں, اور آپ ان کے لیے کچھ لا رہے ہو, آلو پیاز ہی لا رہے ہو, ٹماٹر ہی لا رہے ہو. کہہ رہے یہ نعمت کا اس سے پوچھو جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. مجھے واقعی احساس ہوا کہ یہ اتنی بڑی اللہ کی ہم پہ نعمتیں ہیں جن کا ہم کو احساس نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ, اس کے پاس اتنے پلاٹ ہیں, پھر بحریہ ٹاؤن اوپر جا رہا ہے, میں وہیں کا وہیں, کاش میں خرید لیتا, کاش میری قسمت میں ہوتا, میں خریدتا ایک کھوتا, کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا. کھوتا سمجھتے ہو, گدھے کو بولتے ہیں. تو کاش میں یہ کر لیتا. او بھائی اتنا بھی اگر توفیق مل رہی ہے نا شادی شدہ آدمی کو کہ گھر میں آٹا دال آ رہا ہے, راشن آ رہا ہے, آپ لا رہے ہو, اس کی قدر اس سے پوچھو جو یہ بھی نہیں کر سکتا, جو یہ بھی نہیں کر سکتا. تو میں بے روزگار کے وہ بتا رہا تھا آپ کو آداب بے روزگاری کے نا. بے روزگار آدمی جب صبح اٹھتا ہے تو اسے کہیں جانے کی دیر نہیں ہو رہی ہوتی. روزگار والے کو ٹینشن ہوتی ہے, بیگم یا اماں جو کما رہے ہیں وہ اماں کہہ رہے ہوتے ہیں اماں ناشتہ جلدی دو, امی مما جلدی سے ناشتہ دو, مجھے کیا, میں آئی ایم گیٹنگ, انگلش بھی شروع کر دیتا ہے جیسی اس کی جاب لگتی ہے نا.
آئی ایم گیٹنگ لیٹ, مجھے دیر ہو رہی ہے, پھر شام کو پہنچنا ہے. تو اس میں ایک زینت ہوتی ہے. ہمارا ایک جاننے والا بچہ ہے, اس کو کہیں جاب مل گئی, ابھی تنخواہ بھی نہیں آئی ہے, کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, سیلفیاں کھینچ کھینچ کے دوستوں کو سڑانے کے لیے بھیج رہا ہے. ابھی تنخواہ ملی نہیں ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں اس کے طور طریقے. بیٹھا ہوا ہے کرسی پہ یوں اسٹائل میں, لیپ ٹاپ ایک سامنے رکھا ہوا, وہ بھی اس کا کھینچ کے نا اپنے سامنے کر دیا لیپ ٹاپ, کیونکہ اپنی ایک اس کی شان ہوتی ہے نا, لیپ ٹاپ سامنے بھی آفس میں بھائی ورک ہو رہا ہے باقاعدہ. اپنا لیپ ٹاپ بھی نہیں ہے, باس کا ہے, وہ تھوڑا سا سائڈ پہ کھسکا کے سیلفیاں بنا کے. تو مجھے کسی نے بتایا اس کی حرکتیں دیکھو. میں نے کہا کوئی بات نہیں, بیچارہ خوش ہو رہا ہے, خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, خوش ہونے دو یار, حلال کام پہ خوش ہو رہا ہے نا, کوئی ناجائز پہ تھوڑی, کوئی چرس کا بزنس تھوڑی کر رہا ہے. تو یہ انسان کو اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے, صبح کام پہ جانا, شام کو واپس آنا. جامع ترشید ہم جایا کرتے تھے ماڑی پور سے, 30 کلومیٹر بائک پہ جاتا تھا میں, اور 30 کلومیٹر واپس پڑھانے کے لیے. مجھے یاد ہے اتنا انجوائے کرتا ہوا جاتا تھا میں, کیوں صبح صبح اٹھے, فجر کی نماز پڑھی نہ. ہماری کلاسیں بھی مدرسوں میں بہت جلدی شروع ہوتی ہیں, پوستیوں کی طرح 12 بجے ٹائم نہیں ہے. 9 بجے آپ لوگ کے یہاں دفتروں میں کام شروع ہوتا ہے, مدرسوں میں 7:30 بجے کلاسیں شروع, اس کی برکت بہت ہوتی ہے. وہ رات کو سوئے, صبح فجر پڑھی, اس کے بعد ناشتہ کیا, اور بھاگم بھاگ لگا ہوتا تھا. میرے دوست بھی تھے میرے ساتھ, وہ بھی بائک پہ اکٹھے جایا کرتے تھے. تو ہم نے 1 to 5 لی ہوئی تھی, وہ جا رہے ہیں بھائی صبح صبح نا تیار ہو کے. اتنا ایک خوشی محسوس ہوتی تھی, حالانکہ کتنا تھکے ہوئے پہنچتے ہیں, تھکے ہوا پہنچا, پھر شام کو واپس آتے ہوئے ایک الگ راحت ہوتی تھی. اب شام کو کہاں جا رہے ہیں, گھر جا رہے ہیں, گھر جا کے چائے پیئیں گے, تو گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں گے, والدین کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ. ایک عجیب اس میں اللہ نے لطف رکھا ہے. دیکھو آپ کی کھوپڑی اگر صحیح کام کر رہی ہے نا, دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے, خدا کی قسم اللہ نے انٹرٹینمنٹ کی بہت ساری چیزیں رکھی ہیں جن کو دیکھ کے انسان خوش ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم غلط چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں, تو اب ہمیں جن چیزوں میں خوشی ہونی چاہیے ان میں خوشی نہیں ہو رہی. اب کسی کو چرس کی عادت ہو جائے, اس کو بھی روٹی میں تھوڑی خوشی ہوگی. تو یہ اللہ کا معاذ اللہ قصور نہیں ہے, یہ اس کا قصور ہے کہ جس چیز میں اللہ نے بے پناہ لذت رکھی تھی, اس نے اپنے آپ کو نشے کا عادی بنا کر وہ لذت سے اپنے آپ کو محروم کر دیا. اب اس کو تو چرس چاہیے, ہیروئن چاہیے. اسی طرح یاد رکھو اللہ نے حلال میں بہت لذت رکھی ہے, لیکن جس کمبخت کو گناہ کی, حرام کی عادت پڑ جائے, بد نظری کی, فحش فلموں کی, زنا کی, ان چیزوں کی عادت پڑ جائے, پھر اس کے لیے نیچرل لائف میں دلچسپی ختم. ورنہ جو زنا سے بچتا ہے اس کو بیوی بچوں میں ہی اللہ نے بہت اس میں محبت رکھی ہے, بیوی بچوں سے ہی بہت مطمئن ہوتا ہے جب وہ گھر پہ آتا ہے. لیکن جو حرام خوری کی عادت پڑ جائے, گرل فرینڈ کی عادت پڑ جائے, اس کے لیے گھر کی نعمت نہیں, اس کو گھر کا باہر پسند ہے. اس کو کہے گا کہیں نالے میں سو جاؤں, گھر میں نہ ہوں. یہ جو حرام کاریاں ہے نا, اس کا دنیا میں عذاب ملتا ہے کہ اللہ اس سے خوشیاں چھین لیتے ہیں. تبھی تو ڈپریشن میں جاتے ہیں. اتنا کچھ ہو کے, دولت مندوں کو دیکھو آپ, سب کچھ ہو کے بھی کمبختوں کے پاس, جو دیندار نہیں ہے ان کی بات کر رہا ہوں, سب کچھ ہو کے بھی کمبختوں کے پاس سکون نہیں ہے. تو خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ اللہ نے قرآن مجید میں جانوروں کی نعمتوں کو بیان کیا, گوشت کھاتے ہو, ان پہ سوار ہوتے ہو, ساری نعمتیں. لیکن اللہ نے ایک ایسی نعمت کو بیان کیا جس کو عام طور پہ نعمت سمجھا نہیں جاتا. وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهِ جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. تمہارے لیے ایک زینت ہوتی ہے, ایک شو ہوتی ہے, ایک جمال ہوتا ہے, اچھے لگتے ہو تم جب اس ریوڑ کو لے کے صبح گھر سے نکلتے ہو اور شام کو تھکے ہارے واپس لوٹتے ہو. اس میں ایک زینت ہے تمہارے لیے, ایک لذت ہے, ایک مزہ ہے. تو کیا ریوڑ والوں سے آپ پوچھیں, وہ بتائیں گے یار ہم جب صبح صبح نکلتے ہیں فریش ہوتے ہیں. کر کیا رہے ہیں؟ بکریوں کو ہانک کے لے جا رہے ہیں. لیکن قرآن ان کے دل کی عکاسی کر رہا ہے, اس کے دل میں ایک سرور ہو رہا ہے اس کو, اور تھکا ہارا شام کو واپس. اس کی اصل میں ایک ٹائمنگ ہوتی ہے. جس جاب کی ٹائمنگ نہ ہو نا, یہ جس کام کی ٹائمنگ نہ ہو, وہ پھر سکون نہیں دیتی انسان. پتہ ہی نہیں باس کب بلا لے. ٹائمنگ سے جو کام ہوتے ہیں نا, اس میں ایک زینت ہوتی ہے. تو بکریوں کا ریوڑ جو چراتے ہیں نا, ان کی ٹائمنگ ہوتی ہے. ان کو پتہ ہے رات کو بکریاں نہیں چریں گی, صبح صبح لے کے نکلنا پڑے گا. اگر 11 بجے لے کے نکلے تو بکری کا پیٹ کمر سے چپک جائے گا. صحیح ہے نا, اس کو صبح بھوک لگ رہی ہوتی ہے, صبح کا ٹائم ہے. اور شام کو کیا کرنا ہے؟ اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے
واپس لوٹنا ہے. تو قرآن نے تو ریوڑ کی ایک مثال دی جو اس زمانے میں آسانی سے سمجھ میں آتی, ورنہ ہر جاب ہر ملازمت میں یہی زینت ہے. جب آپ صبح تیار ہو کے آفس جا رہے ہیں, ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں, شام کو گھر آ رہے ہیں, اس میں اللہ نے ایک سکون رکھا ہے, اللہ نے اس میں ایک سرور رکھا ہے. یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت. تو اس سے پتہ چلا زینت اور جمال, جمال حسن کو, خوبصورتی کو کہتے ہیں, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اور یہ کہ میں مزین نظر آؤں, یہ بھی شریعت میں کوئی بری چیز نہیں ہے. برا یہ شو مارنا, سامنے والے کو نیچا دکھانا. جیسے آپ کی جاب لگ گئی تو آپ اپنی سیلفی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, تھوڑا سا ٹائی کو یوں کیا آپ نے کہ پڑھا لکھا نظر آؤں, اور جاب ہو گئی ہے بھائی میری, کماؤ پوت ہو گیا ہوں میں, یہ برا نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ شیئر اس لیے کر رہے ہو کہ تو نہیں ہے, میں ہوں, تو نہیں ہے, تو وہیں کا وہیں ہے, بدقسمت آدمی ہے. اب تم مجھ سے بات کیا کر تمیز سے. کمارے تیرے پاس گٹکے کے پیسے نہیں ہوتے, بے روزگار, اور میں موبائل خرید رہا ہوں ابھی قسطوں پہ, یہ دیکھ خریدا ہے. سامنے والے کو جب نیچا دکھانا, اس کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش ہو, تو یہ اسلام میں کیا ہے؟ حرام. آج کل بہت سے لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں, اپنی دولت کا جو تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں, لیبل یہ لگا رہے ہوتے ہیں اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, اصل میں سامنے والے کو نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں. اپنی اوقات میں رہے, ذرا تمیز سے بات کر, صحیح ہے, آنکھیں نیچے, میں چھوٹا آدمی نہیں ہوں. یہ تکبر ہے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ تعالیٰ, میں جو بات لے کے چلا تھا اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں. تو سواری جو ہے نا, سواری, گھوڑے کی سواری ہو گئی. اللہ نے اس میں کیا نعمتیں بیان کی؟ تمہاری زینت کے لیے, سواری کے لیے بہت سارے فائدے ہیں. اب ہوگا یہ کہ 3 طریقے ہیں آپ کے پاس. یا تو اس گھوڑے کی سواری سے فائدہ ہی نہ اٹھاؤ, آپ بولو میں نیک آدمی ہوں, مجھے دنیا سے کیا لینا دینا, لہذا میں پیدل ہی سفر کیا کروں گا. میں سادہ آدمی ہوں, آدم علیہ السلام جیسے پیدل سفر کیا کرتے تھے, یہ دنیا مجھے بالکل پسند, بولو نہیں. یہ موبائل, یہ گھر, یہ گاڑی, اور یہ ایک وہ واقع ایسے بھی صوفی ہیں دنیا میں. امریکہ میں نہیں, میں نے امریکیوں کے صوفی دکھائے تھے آپ کو. وہ کیا نام تھا اس قوم کا یار, ایرش کر کے نام تھا, آئرش کر کے کچھ نام تھا ایسا ان کا, بھول گیا میں نے ولاگ بھی بنایا تھا اس پہ. وہ یہی کہتے ہیں ٹانگے میں گھومو, لیکن بہرحال وہ بہت سی برائیوں سے بھی بچے ہوئے اس وجہ سے. عیسائیت میں وہ بہت ہی ایکسٹریم قسم کے مذہبی لوگ ہیں, موبائل سے اور ہر چیز سے دور ہیں. تو ان میں کچھ خوبیاں بھی ہیں اس کی وجہ سے. تو ایک طبقہ وہ ہے میرے بھائی جو کہتا ہے کہ یہ سب دنیا داری ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے سر پہ بال کیوں لگائے؟ اب وہ تو ان کا مسئلہ ہے, لگائے نہیں لگائے, میں تو شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں. بھائی اگر آپ کے لیے زینت اختیار کرنا جائز ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سر پہ جو صورت حال ہے یہ خطرناک حد تک ڈینجرس ہو چکی ہے. دیکھو کچھ لوگوں کے ہوتی ہے ڈینجرس, لیکن بہت زیادہ ڈینجرس نہیں ہوتی. میں نے جو سر پہ بال اگائے ہیں نا, میرے بھی یہاں بال اگائے ہیں, تو وہ کیوں اگائے ہیں؟ میں جب بھی شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا سامنے سے, کبھی یوں کر کے دیکھنے کا مجھے موقع نہیں ملا, کیونکہ یوں دیکھ بھی نہیں سکتے, ہم دیکھیں گے تو ہم نیچے دیکھیں گے نا. ہوا یہ کہ میں نے ایک دفعہ سمندر میں چھلانگ لگائی پہاڑی سے, تو اس میں ویڈیو بنائی کسی نے اوپر سے. تو جب وہ یوٹیوب پہ آیا نا, تو مجھے اوپر کا ایریا دیکھنے کا موقع ملا پہلی دفعہ, اتنا کلیئر. تو مجھے لگا یار حالات تھوڑے خطرناک نہیں ہیں, بہت زیادہ خطرناک. پہلے لوگ مجھے کہتے تھے آپ کے سر کے بال غائب ہو رہے ہیں, تھوڑے خطرناک نہیں, بہت بہت زیادہ ڈینجرس ہو چکے ہیں حالات. پھر مجھے فکر ہوئی کہ یار اس کا کچھ کرنا چاہیے. کوئی بال لگوا رہا ہے بھائی, اس کا پرسنل معاملہ ہے. ہاں ناجائز کام کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے, کسی اور کے بال آپ نہیں لگا سکتے, یہ حرام ہے شریعت میں, خوب سمجھ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا ہے. تو زینت اختیار کرنا, اب کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ایوائڈ کریں گے, ظاہر ہے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ گھوڑا استعمال ہی نہیں کرنا, گدھا استعمال ہی نہیں کرنا, گاڑی استعمال ہی نہیں کرنی, جہازوں میں سفر کرنا ہی نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بجائے اس کے کہ گھوڑا استعمال کرتے, گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے, گھوڑے کو اپنے اوپر سوار کر لیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا سورہ معارج کی ان آیتوں میں ذکر ہے. گھوڑے پہ سوار ہونے کے بجائے انہوں نے کیا کیا؟ گھوڑا اپنے اوپر سوار کر لیا. گھوڑے کی لگام ان کے ہاتھ میں ہوتی, اس کے بجائے اپنی لگام کس کے ہاتھ میں پکڑا دی؟
گھوڑے کے ہاتھ میں. اب میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں. یہ ایک سائن ہے, علامت ہے, گھوڑا جو میں دے رہا ہوں مثال کے طور پر. اللہ نے ہر شخص کے دل میں خواہشات رکھی ہیں, جذبات رکھے ہیں, چیزوں کی طرف اٹریکشن رکھی ہے. اگر یہ اٹریکشن نہ ہوتی تو اس دنیا میں یہ رنگینیاں نہ ہوتی, کمپنیاں بند ہوتی, انسان ترقی نہیں کرتا, نہ شادی ہوتی, نہ بچے ہوتے, نہ محبتیں ہوتی, نہ کمائی ہوتی, نہ فیکٹریاں, نہ کڑھائی والے کرتے ہوتے, نہ پگڑیوں کے اسٹائل ہوتے, نہ ٹائیوں کے اسٹائل ہوتے, نہ کرسیوں پہ سیلفیاں ہوتی. دنیا کیا ہوتی؟ قبرستان جیسی بے آباد. تو اللہ نے انسان کے دل میں خواہشات کے گھوڑے رکھے ہیں تاکہ یہ مختلف چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. لیکن اللہ نے کہا کہ اپنی یہ گھوڑا ہے نا, اسپیڈ سے آپ کا سفر کرا دے گا. اگر خواہشات نہیں ہوں گی نا, اسپیڈ سے آپ کا سفر نہیں ہوگا. دیکھو انسان میں خواہشات نہ ہوتی ہیں, ابھی ترقی کتنی ہوتی نہیں, وہیں پڑے ہوئے ہوتے. جو پڑا ہوا ہوتا ہے کہتا ہے کھانے کو مل جائے ٹھیک ہے, نہیں تو بھوکے مر جائیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. زندہ رہنے کی خواہش ہوتی ہے, محنت کرتا ہے. جب بے روزگاری کے تانے سنتا ہے گھر میں, ایک بےزتی میں محسوس ہوتی ہے. ویسے تو بے روزگاروں کو چند دنوں تک محسوس ہوتی ہے, اس کے بعد ان کو محسوس نہیں ہوتی. جو میرا مشاہدہ ہے نا, تھوڑے دن تک محسوس ہوتی ہے, ورنہ جو نالائق بچہ گھر میں نکل آیا نا, وہ کچھ بھی اس کو کم وقت کو محسوس نہیں ہوگا. تو ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے جاننے والوں میں کہ بچہ بے روزگار ہے, باپ اس کو تانے دے دے کے تھک گیا, کچھ کر لے نہیں کرتا وہ. تو جب انسان کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے, اس کو عزت کمانے کا ایک دم جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ جذبہ کیا کرتا ہے, یار میں بڑا کام کر کے دکھاؤں گا, اور بعض دفعہ کر بھی لیتا ہے. ابا نے ایک تانا دیا تو کچھ نہیں کر سکتا, اس نے کہا ابا وہ کر کے دکھاؤں گا جو آپ کے دادا نے بھی نہیں کر کے دکھایا. دل پہ لے گیا نا ایک دم, اور پھر ایسے کارنامے سر انجام دیتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ وہ ہمارے سامنے ایک واقعہ آیا. ایک لڑکا تھا, بہت کھاتا تھا, کھا کے نا گول گپا بن گیا. اتنا کھاتا تھا, منہ پہ اس کے کنٹرول ہی نہیں تھا. اب شوگر کا بھی خطرہ ہو گیا اس کو, نظر کا اتنا موٹا چشمہ لگ گیا, اور بہت سارے مسائل اس کے ساتھ. MBA کیا ہوا تھا اس نے, تو کسی کمپنی میں مینجمنٹ کی جاب مل گئی اس کو. ابا کو آ کے خوشی بتایا, ابو میں مینیجر بن گیا, اب اتنے لوگ میرے کنٹرول میں ہوں گے. ابا نے کہا کم بخت, اتنا سا منہ تیرے کنٹرول میں نہیں ہے تو اتنے لوگوں کو تو کہاں سے کنٹرول میں لے کر آئے گا. یہ بات ایک دم وہ کہاں لے گیا, دل پہ. یار ابا نے بڑی بات کہتی. بعض دفعہ نہیں نصیحتیں, لیکن کوئی موقع ہوتا ہے اس پہ نصیحت کلک کر جاتی ہے کہ یار ابا بات تو صحیح کر رہے ہیں, جو منہ پہ کنٹرول نہ کر سکے وہ کمپنی میں اتنے لوگوں پہ کنٹرول کیسے کرے گا. دل پہ لے گیا وہ. تو کیا ہوا, کھانا پینا چھوڑ دیا, بہت ڈائٹ, لو کارب ڈائٹ, اور پروٹین اور ورزش اور ایکسرسائز. جو ہم نے جب کسی نے ہمیں واقعہ تو پوری ان کی وہ LED پہ تصویریں, سلیمان احمد صاحب اللہ ان کی برکت دے, انہوں نے پورا یہ پروجیکٹ پریزنٹیشن تیار کی ہوئی تھی نا کہ یہ اس بندے کا واقعہ ہے, ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے نا, کہ دیکھو جو ایک دفعہ دل پہ لے جائے نا تو وہ پھر کیا کر کے دکھاتے ہیں. تو وہ پھر دکھایا کہ ہے کچھ دنوں میں ہینڈسم. اچھا چشمہ بھی اتر گیا, حالانکہ ڈاکٹر کہتے ہیں چشمہ ایک دفعہ لگے اترتا نہیں, لیکن اس کا واقعی چشمہ اتر گیا. شوگر ڈاکٹر نے کہا 10 سال تک تم نے شوگر کو پیچھے دھکیل دیا ہے, 10 سال تک تو کم از کم شوگر کا کوئی چانس نہیں, ایک دم فٹ فاٹ. تو یہ کیا تھا, بے عزتی محسوس ہوئی نا, کم بخت منہ پہ کنٹرول ہے نہیں اور باتیں کیا کر رہا ہے, اتنے بندوں کو کنٹرول کروں گا. تو انسان کے دل میں اللہ نے بہت ساری امنگیں رکھی ہیں. بے عزتی کوئی نہیں چاہتا, سب عزت چاہتے ہیں. بعض دفعہ عزت کے حصول میں اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ کسی کی محبت میں آ کے اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ غیرت میں آ کے اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ کوئی لالچ ہوتی ہے اس میں آ کے بہت کچھ کر لیتا ہے. تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر یہ خواہشات ہمارے دل میں ہوں. اور جن کے دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں, خواہشات ہی نہیں ہیں ان کے دل میں, تو ان میں آگے بڑھنے کا جذبہ ختم, وہ مرداروں کی طرح پڑے رہتے ہیں. تو شریعت یہ نہیں چاہتی ہے. البتہ ہوتا کیا ہے کہ یہ خواہشات, یہ جذبے آپ کو ایک سمت میں اسپیڈ کے ساتھ دھکیلتے ہیں. وہ سلیمان احمد ہی کی ایک مثال دے دوں. سلیمان احمد صاحب کی بڑی اچھی مثال دی انہوں نے کہ 2 چڑیائیں جو ہے نا سفر کر رہی تھیں. ایک اماں تھی اور ایک چڑیا کی بچی تھی. ماں بیٹی دونوں اکٹھے کیا کر رہے ہیں, ہوا میں اڑ رہے ہیں. ایک جٹ طیارہ اوپر سے گزر کے گیا بہت اسپیڈ کے ساتھ نا. طیارہ تو جٹ طیارہ تو آپ کو پتا ہے ایسا گیا زوم کرتا ہوا نا کہ یہ ہل گئی بیچاری, ان کے پرور بھی اکھڑ گئے. تو چھوٹی چڑیا نے اپنی والدہ سے پوچھا, امی ہم بھی ایک چڑیا ہیں اور یہ بھی ایک چڑیا ہے, اتنی بڑی چڑیا, تو اس میں اتنی اسپیڈ کیسے ہے.
یعنی پر تو اس کے بھی ہمارے بھی پر ہیں, اسپیڈ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم یوں جا رہے ہیں اور یہ زوں کر کے ایسا تباہی مچاتی بھی چلی گئی یہ چڑیا. تو ڈفرنس کیا ہے ہم دونوں میں اور اس بڑی چڑیا میں؟ تو اماں نے کہا دیکھو بیٹا, فرق یہ ہے ہماری دم میں آگ نہیں لگی ہوئی, اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے. اس کی جو دم ہے نا اس میں پیچھے دیکھ, تم نے غور کیا بیٹا اس کی دم میں کیا تھی؟ آگ لگی. دم میں آگ. تو بعض دفعہ ہمیں موٹیویشن کی کوئی ایسی چیز کلک کر جاتی ہے کہ ہماری دم میں آگ لگ جاتی ہے, ایک دم انسان کی پروازوں پہ پروازیں. صحابہ کرام میں ایسے ہی تو تھا نا. احد میں کیا ہے, بہت سخت لڑائی ہو رہی ہے, تو ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں لڑوں اور شہید ہو جاؤں, کیا, حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں, کیا ضمانت ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. صحابی کھجور کھا رہے تھے تو انہیں سوچا کہ یار جنت بلا رہی ہے, کھجور ختم کرنے کا زمانہ بہت طویل ہے, 8-10 کھجوریں رہ گئی ہوں گی نا. ابے بھائی یہ تو بہت ٹائم لگے گا, جنت سامنے کھڑی ہوئی ہے, کیا اتنا لمبا ٹائم. ایسی موٹیویشن ملی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا, تو ان کو یقین تھا بھائی نبی نے میرے بارے میں کہہ دیا لڑکے شہید ہو گیا جنت, کھجوروں کا تھیلا پھینک دیا. نہیں بھائی اب جانا ہے, لڑنا ہے. لڑے اور اتنا لڑے کہ شہید ہو گئے. تو بعض دفعہ ایسی موٹیویشن انسان کو ملتی ہے, اس کی پروازیں جیٹ طیارے کی طرح تیز ہو جاتی ہیں. تو یہ سب امنگیں اور جذبے جبھی ہیں جب انسان میں خواہشات کا ایک تلاطم ہو, ایک سمندر ہو, موجیں ہوں. اگر یہ خواہشات ہی ختم ہو گئیں تو ساری زندگی کی رونقیں انسان کی ختم. لیکن اب ہوتا کیا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, اسلام نے کیا کیا ہے؟ اسلام نے کہا کہ گھوڑا ہم نے تمہیں دیا ہے اس پہ سوار ہونے کے لیے اور اس کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے, اور اس کو گھوڑے کو میسج تم دو گے اپنی عقل سے سوچ کے کہ کس سمت میں جانا ہے اور کس سمت میں نہیں جانا. نہیں آئی بات؟ اب آپ نے کیا کیا, گھوڑے پہ بیٹھے. اگلا پوچھ رہا ہے یار تم پیدل کیوں نہیں جا رہے؟ آپ نے کہا میں اس لیے پیدل نہیں جا رہا کہ گھوڑا گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرا دے گا. اس پہ جب بیٹھوں گا تو ایسے جیسے میری دم میں آگ لگ گئی. دم میں الگ سے مجھے آگ لگانے کی ضرورت نہیں. گھوڑے کی دم میں ویسے ہی آگ لگی ہوئی ہوتی ہے, ذرا سا وہ ایڑ لگاؤ نا تو ایک دم اسپیڈ مارتا ہے. تو مجھے اپنی دم میں آگ لگانے کی ضرورت اب نہیں ہے. اب آپ بیٹھ گئے. اب آپ سے اگلا پوچھ رہا ہے جانا کہاں ہے آپ نے, لگام کدھر کو موڑو گے؟ آپ کہو گے یار یہ میں نے ابھی تک اس بارے میں کوئی سوچا نہیں, جہاں گھوڑا کہے گا وہاں جاؤں گا میں. اب بتاؤ منزل پہ پہنچو گے یہ بیڑا غرق ہو جائے گا. گھوڑا آپ کو کھائی میں گرا سکتا ہے, وہ آپ کو آپ کی منزل سے دور لے جا سکتا ہے. آپ نے جانا تھا آگے کی طرف 1 گھنٹہ, گھوڑے کو گھاس پیچھے نظر آئی, مڑ گیا, پیچھے جا رہا ہے. سفر کے قریب کرنے کے بجائے یہی گھوڑا جو منزل کے قریب لے جانے کے لیے تھا آپ کو منزل سے الٹا دور کرنا شروع کر دے گا. یہی گھوڑا نعمت کے بجائے عذاب بن جائے گا. کیوں؟ آپ نے اس کی لگام کو کنٹرول نہیں کیا اور عقل سے فیصلہ نہیں کیا کہ کیا کام اس سے لینا ہے اور کیا کام اس سے نہیں لینا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ عقل نہیں فیصلہ کر رہی ہے, یہ آپ نے گھوڑے پہ چھوڑ دیا ہے. تو خوب سمجھ لو, اللہ نے ہمیں خواہشات کا ایک سمندر دیا ہمارے دل میں. اللہ نے کہا عقل سے اس خواہشات کو کنٹرول, یہ خواہشات تمہیں موٹیویٹ کریں گی, یہ فیول کا کام دیں گی, یہ تمہیں بہت سارے کام کروائیں گی تم سے. تو عقل سے فیصلہ کرنا ہے کہ خواہشات کو کہاں لے کے جانا ہے اور کہاں لے کے نہیں جانا. ہم خواہشات کے گھوڑے پہ سوار ہو کے خواہشات سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بتا کیا کرنا ہے آج. تو خواہش کہتی ہے فلم دیکھنی ہے, فلم دیکھ رہے ہیں بیٹھ. ایک آدمی نے بتایا میں انٹرنیٹ پہ فوش فلمیں دیکھتا تھا, پوری رات گزر جاتی تھی, سارا دن سوتا رہتا, پھر پوری رات. کئی مہینے میں نے زندگی کا وہ بہترین حصہ جس میں کوئی زبان سیکھ سکتا تھا, کچھ پڑھ سکتا تھا, کوئی بزنس کر سکتا تھا, صحت بنا سکتا تھا, جم جا سکتا تھا, 20 کام میں نے انٹرنیٹ پر فوش فلموں کی بھیٹ چڑھا دیے. اور یہ کہ لبرل آدمی تھا, دیندار آدمی کی بات نہیں کر رہا میں, جس کا واقعہ میرے سامنے دیندار نہیں تھا, یہ لبرل سیکولر آدمی جو مذہب کو نہیں مانتا تھا. کہہ رہے میں نے کہا یار مذہب میں حرام ہو یا نہ ہو, کہہ رہے میں مذہب کو نہیں کو فالو کرتا, لیکن اس سے زندگی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. کہہ رہے میں نے ایسا عزم کیا کہ وہ کام کر کے دکھایا جو آج نوجوانوں سے, جس کو جب کہا جاتا ہے نا فوش فلمیں دو چھوڑ دو, کہہ رہے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے.
کہہ رہے میں نے وہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا. میں نے کہا ایسی کی تیسی اس کو میں اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکالوں گا. وہ مذہبی آدمی نہیں ہے کہ اس کو آخرت کا خوف ہے. وہ کہہ رہے یار دنیا کا بیڑا غرق ہو گیا نا, جو زندگی کا بہترین حصہ 20 مفید کاموں میں لگا سکتا ہوں, پوری رات کمر بھی کبڑی ہو جاتی ہے, گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے, سارا دن اسی میں لگے رہتے ہیں, پھر دن میں بھی اسی کے خیالات. کہتے میں نے کہا یار میں اپنی صلاحیتوں کو کہاں ضائع کر رہا ہوں, میں کدھر میں اپنی صلاحیتوں کو لگا رہا ہوں. تو بعض لوگوں کو اللہ نے عقل دی ہوتی ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی خواہشات, عقل بتائے گی کون سی خواہش پوری کرنے کی ہے اور کون سی پوری کرنے کی خواہش بولو نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟